الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین۔ بہت سے احباب کو یاد ہوگا کہ 27 جولائی کے درس میں ارادہ یہ تھا کہ سورۃ العصر اور سورۃ الہمزہ دونوں کا مطالعہ مکمل کر لیا جائے، اور میں نے عرض بھی کیا تھا کہ چونکہ سورۃ العصر پر میں نے بے شمار مرتبہ درس دیا ہے، بہت سی کیسٹ ریکارڈنگز موجود ہیں، بہت مختصر بھی بہت مفصل بھی، پھر مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب جس کا درس میں نے بارہا مکمل کیا، وہ بھی ایک اعتبار سے سورۃ العصر ہی کا درس ہے، پھر میری 2 تحریریں اس پر موجود ہیں، اس لیے خیال یہ تھا کہ میں اجمالاً سورۃ العصر کا بیان کر کے اور اصلاً 27 جولائی کے درس میں سورۃ الہمزہ کا درس لوں گا، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہوا اور ہم 2 پورے درس مختص کر چکے ہیں سورۃ العصر کے بیان کے لیے، اور ابھی آج بھی مجھے چند باتیں مزید اس کے بارے میں عرض کرنی ہیں، لیکن آج امید ہے کہ انشاءاللہ ہم سورۃ العصر کا بیان مکمل کر کے پھر سورۃ الہمزہ کا بھی انشاءاللہ مطالعہ مکمل کر لیں گے۔ سورۃ العصر کے بارے میں جو چند باتیں مجھے مزید عرض کرنی ہیں، ان میں سب سے پہلی بات وہ کہ جس پر پچھلی مرتبہ کا بیان ختم ہوا تھا کہ انسان کی نجات کے جن 4 لوازم کا ذکر ہوا ہے سورہ عصر کی آخری آیت میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ چاروں لازم و ملزوم ہیں، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ اگر ایمان آئی تو اس کے یہ سارے نتائج از خود نکلیں گے، جیسے کہ آم کے درخت کی گٹھلی جو ہے، آم کی گٹھلی، اس میں پورا درخت موجود ہے، اگر گٹھلی صحیح ہے اور اسے زمین صحیح مل گئی جس میں کہ آپ نے اس گٹھلی کو دبایا ہے تو اس سے وہ 2 پتے نکلیں گے، پھر اس کے بعد وہی بڑھ کر ایک تناور درخت بنے گا، اسی میں پھر آم کا جو پھل ہے وہ لگے گا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس گٹھلی میں پورا درخت موجود ہے، اسی طرح محض ایمان میں بھی یہ سب کچھ موجود ہے، یہ ایمان ہی کے مضمرات ہیں کہ جن کو کھول دیا گیا ہے۔ عام طور پر صرف ایک لفظ کے حوالے سے کھولا جاتا ہے عمل صالح، لیکن یہاں اس کو مزید کھول دیا گیا، عمل ہی کے 2 اور پہلو ہیں، حق کا اعلان، حق کی تبلیغ، حق کی وصیت، پھر صبر، خود بھی کرنا، دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرنا، جیسے کہ حضرت لقمان کی نصیحت میں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، بہت ہی پیاری آیت ہے، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانھ عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اے میرے بچے نماز کو قائم رکھیو، نیکی کا حکم دیتا رہیو، بدی سے روکتا رہیو، اور پھر صبر کیجو اس پر جو تجھ پر آئے، اس لیے کہ یہ تواصی بالحق اور جو ہے یہ لازماً
ایسی صورتحال اس سے پیدا ہوگی کہ جس میں انسان کے استقامت اور عزم اور حوصلے کا امتحان ہو جائے گا۔ اب اس میں جو مزید بات عرض کرنی ہے، جو کچھ اجمالاً پچھلی مرتبہ کر چکا ہوں، کہ یہ چاروں چیزیں اگر بڑھتی ہیں تو ان میں ایک توازن مطلوب ہے۔ ایمان کی مقدار اگر بڑھے گی، اسی درجے میں عمل صالح کے اندر بھی اور نکھار آنا چاہیے، اسی درجے میں نہی عن المنکر امر بالمعروف اس کے اندر بھی ترقی ہونی چاہیے، اسی درجے میں ثابت قدمی، اسی درجے میں صبر و مصابرت اس میں بھی اضافہ ہونا چاہیے۔ گویا کہ جیسے ہم گراف بنایا کرتے ہیں تو اس کی بیس لائن پر اگر آپ ایمان، اس کا لازمی نتیجہ عمل صالح، اس کا لازمی نتیجہ تواصی بالحق، اس کا لازمی نتیجہ تواصی بالصبر، اب آپ ورٹیکل جو اس کا آرم ہے اس پر دیکھیے کہ ایمان اگر بڑھا تو اسی درجے میں عمل صالح بڑھنا چاہیے، اسی درجے میں تواصی بالحق، اسی درجے میں تواصی بالصبر۔ تو اس طریقے سے ایک توازن کے ساتھ ترقی ہو تو یہ تو ہے مطلوب۔ اگرچہ اس میں ایک نقطہ ہے کہ جس کو نوٹ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے طباع مختلف بنائی ہیں۔ جو استاد طبع کا فرق ہے، مزاجوں کا فرق ہے، اس کا تو کسی حد تک لحاظ رکھنا پڑے گا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جن میں غور و فکر کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، دروں بین لوگ، انٹروورٹس لوگ، وہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، غور و فکر کا مادہ، ان کا زیادہ رجحان ہوگا معرفت کی طرف، علم کی طرف، اور یقیناً ایمان میں ان کی ترقی زیادہ ہوگی، اور اتنا زیادہ معاملہ شاید عمل میں نظر نہ آئے، ہوگا عمل صالح بھی ہوگا، تواصی بالحق بھی ہوگا، تواصی بالصبر بھی ہوگا، لیکن قدر کمی کے ساتھ، اس لیے کہ ان کے مزاج کی افتادگی ہے۔ اس کے برعکس کچھ لوگ ہوتے فعال قسم کے لوگ، ایکسٹروورٹس، بھاگ دوڑ کرنے والے، ملنے جلنے والے، گفتگو کرنے والے، یہ جو لوگ چاق و چوبند ہوتے ہیں، ان کے اندر ہم دیکھیں گے کہ عمل کا پہلو بھی زیادہ ہوگا، تواصی بالحق میں بھی آگے نکلیں گے، تواصی بالصبر بھی ہوگا، شاید وہ معرفت کی گہرائیاں، وہ علم کی اور جو رفتیں ہیں ان سے ان کو اتنی زیادہ مناسبت نہ ہو۔ اس پہلو سے کسی درجے میں کچھ کمی بیشی وہ تو قابل لحاظ ہوگی، اور وہ انسان کی جو اللہ تعالیٰ نے مزاجوں کے اندر فرق رکھا ہے انسانوں کے، اور ان کے افتاد طبع میں جو فرق رکھا ہے جو فطری ہے، اس کو اس حد تک تو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ایک نارمل فینومینن ہے۔ لیکن اگر کوئی گراس امبیلنس ہے، بہت ہی نمایاں قسم کا عدم توازن ہے، کہ فرض کیجئے ایمان اور اپنی ذاتی نیکی جو ہے وہ تو آسمان سے باتیں کر رہی ہے، لیکن حمیت و غیرت حق کا نام و نشان نہیں، اس پر انسان کا خون بھی نہیں کھول رہا کہ ماحول میں کیا ہو رہا ہے۔ اپنی نیکی، اپنی عبادت، اپنی ریاضتیں، اپنا تزکیہ نفس، اس میں تو بہت ہی انسان جو ہے مبالغے تک جا رہا ہے، اس میں شدت ہے، لیکن ماحول میں کیا ہو رہا ہے اس سے کوئی غرض ہی نہیں۔ یہ ایک انتہائی گراس امبیلنس ہے۔ چنانچہ اس کی جو مثال ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ جو حدیث نبوی میں آئی ہے، بہت ہی پیاری مثال، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ نمایاں بات ہو نہیں سکتی، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو کہ افصح العرب ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم سے نوازا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اوحی اللہ عز وجل الی جبرائیل علیہ السلام ان اقلب مدینہ کذا و کذا باہلہا۔ یہ حدیث بھی میں نے اپنے کتابچے کے آخر میں دی ہوئی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی حکم دیا حضرت جبرائیل کو کہ فلاں فلاں بستیوں کو اس کے رہنے والوں سمیت الٹ دو، یعنی یہ کہ عذاب استیصال کا حکم ہوا ہے، جیسے قوم لوط کی بستیاں الٹ دی گئیں، یا اور دنیا میں دوسری بستیوں پر اس قسم کے عذاب آئے ہیں، الٹ دو۔ قال فقال، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، پروردگار میں فلاں بستی کو الٹ دوں، اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی آنکھ کے ادھر سے ادھر ہو جانے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی۔ طرفۃ عین، نگاہ کا ادھر سے ادھر ہو جانا، ہمارے محاورے میں اس کے لیے لفظ ہوگا پلک جھپکنا، پلک جھپکنے جتنی دیر بھی اس نے معصیت میں بسر نہیں کی۔ اب آپ کسی شخص کی ذاتی نیکی کا تصور کیجئے، اس کی ذاتی نیکی، اس کا زہد، اس کا تقوی کس درجے کا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام گواہی دے رہے ہیں، بارگاہ خداوندی میں گواہی دے رہے ہیں، وہاں مبالغے کا بھی کوئی امکان نہیں، جھوٹ تو خیر بہت دور کی بات ہے،
جو بات ہے صحیح صحیح ہے، قال صوابا، اللہ کی جناب میں تو کوئی بھی غلط بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں کرے گا۔ تو اللہ کی جناب میں حضرت جبرائیل کی گواہی ہے، لم یعصک طرفۃ عین، وہ تو اتنا نیک عابد اور زاہد بندہ ہے کہ اس نے پلک جھپکنے جتنی دیر بھی گناہ میں بسر نہیں کی۔ قال فقال، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقلبها علیہ وعلیہم، الٹ دو اس بستی کو، اس پر بھی اور ان سب پر بھی، بلکہ اس کو یوں بیان کیا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ پہلے اس پر پھر دوسروں پر۔ یہ زیادہ بڑا مجرم ہے، کیوں؟ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيَّ سَاعَةً قَطْ، اس لیے کہ اس شخص کا چہرہ کبھی تمتمایا نہیں میری حمیت کی وجہ سے، یعنی اس کے خون نے کبھی جوش نہیں مارا، اس کا خون کھولا نہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی آپ کو ماں کی گالی دے جائے، ظاہر بات ہے کہ کمزور سے کمزور انسان بھی اسے برداشت نہیں کرتا، بہت ہی کمزور ہوگا، کچھ نہ کر سکے گا، تب بھی وہ غصے میں کانپے گا، اپنے ہی آپ میں کانپے گا، اس کے چہرے کی کا رنگ بدل جائے گا۔ کم سے کم اتنی حمیت و غیرت تو ہو۔ اگر یہ جو حمیت اور غیرت ہے اللہ کے لیے، اس کے دین کے لیے اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ زیادہ بڑا مجرم ہے، وہ تو غافل ہے، ان کی تو ہماری طرف توجہ ہی نہیں، وہ تو پڑے ہوئے ہیں جہاں جس وادی کے اندر بھی وہ منہ مار رہے ہیں۔ لیکن یہ اتنا نیک، اتنا عابد، اتنا زاہد، اتنا ہم سے لو لگانے والا، ہماری عبادت کے اندر اتنی جان کھپانے والا، اور اس کی بے حمیتی اور بے غیرتی کا اگر یہ عالم ہے تو یہ زیادہ بڑا مجرم ہے دوسروں سے۔ اقلبھا علیہ وعلیہ، اب یہ ہے وہ گراس امبیلنس جسے میں کہہ رہا ہوں، انتہائی نمایاں عدم توازن۔ ایمان، ظاہر بات ہے ایمان ہے تبھی وہ ذاتی طور پر نیک ہے، اپنا تقوی اور اپنی عبادت اور ریاضت اور زہد جو ہے وہ بغیر ایمان کے تو نہیں ہے، لیکن بات وہاں رک گئی۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس کی طرف پیش قدمی نہیں ہوئی۔ اس کے بالکل برعکس اس دور میں ایک نقشہ نظر آتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس صدی سے پہلے تو شاید یہ پہلا امبیلنس زیادہ تھا، اس لیے کہ ہمارے ہاں خانقاہی نظام، تزکیے کا، تربیت کا، تصوف کا نظام، اس کا بڑا چرچا تھا۔ لوگ اپنے ذاتی عبادت گزاری میں، تزکیہ نفس میں، زہد میں کافی کچھ دلچسپی رکھنے والے لوگ تھے، لیکن یہ کہ آج کا معاملہ جو ہے کچھ برعکس ہے۔ یہ صدی وہ ہے جس میں اسلام کے نام پر تحریکیں اٹھی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ خاص طور پر ہم اپنے حالات میں دیکھیں کہ تحریک آزادی، تحریک پاکستان، نعرے لگ رہے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور لگانے والے کون ہیں؟ جن کا دین سے کوئی سروکار، اپنا عمل زیرو۔ یہ صورتحال جو ہے اسی کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 45 برس ہو گئے قمری حساب سے، بلکہ 45 برس ہو گئے، لیکن وہ پاکستان تو قائم ہوا لیکن وہاں اسلام تو نہیں آیا۔ اس لیے نہیں آیا کہ وہ گراس امبیلنس، اسلام کا نعرہ ہے، اسلام کے جلوس ہے، اسلام کے لیے لوگوں نے جانیں بھی دی ہیں، لیکن یہ کہ خود اپنا ایمان اور عمل صالح کا کھاتا جو ہے اور اس کا کھانا جو ہے خالی پڑا۔ یہی چیز اس کے بعد جو ہوئی ہے نظام مصطفیٰ کی تحریک میں، یوں سمجھیے 30 برس کے بعد تاریخ نے اپنے آپ کو پھر دہرایا۔ نظام مصطفیٰ کی تحریک ہے اور چل رہی ہے اور نعرے لگ رہے ہیں اور لوگوں نے گولیاں کھائی ہیں، جانیں دی ہیں، لیکن چونکہ وہ اپنا ایمان اور عمل صالح والا کھانا جو ہے خالی، نماز نہیں پڑھتے لیکن یہ کہ اسلام کے نام پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ختم نبوت کے لیے جانیں دی ہیں لوگوں نے۔ اور میں نے بارہا کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اپنے گریبان کھول کر نوجوانوں نے گولیاں کھائی، لیکن یہ کہ ان کا کوئی تعلق دین کے ساتھ عملی نہیں تھا، بس ایک جذباتی رو تھی جس کے اندر کہ وہ بہرحال ناموس رسالت کے نام پر مسلمان جو ہے وہ گردن کٹا دیتا ہے۔ یہ دوسرا گراس امبیلنس ہے۔ تو میں نے آج جو نقطہ واضح کیا اسے سمجھ لیجئے کہ ایک کسی حد تک کوئی کمی بیشی، کسی معاملے میں زیادہ، کسی میں قدرے کم، یہ تو یہ کہ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ طباع کا فرق ہوتا ہے، مختلف اللہ تعالیٰ نے مزاج بنائے ہیں، لیکن اس طرح کا عدم توازن، اتنا گراس امبیلنس اگر ہے تو ہم اپنی میڈیکل ٹرمینالوجی میں کہیں گے کہ یہ پیتھولوجی ہے، یہ پھر مرض کی علامت ہے، کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے۔ اور آج کے اس دور میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، سب سے زیادہ جو ہم جس گراس امبیلنس کا مشاہدہ کر رہے ہیں وہ دوسری قسم کا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ پہلی قسم کا جو تھا وہ زیادہ تھا۔ آج بھی ایک بہت بڑی تحریک ہے، فضائل کی دعوت ان کے ہاں بہت ہی شدت کے ساتھ ہے، اتباع سنت جو ہے اس کے لیے باریک سے باریک چیزوں پر پورا اہتمام ہے، اس کے لیے غور و فکر ہے، تلقین ہے،
کھانا کیسے کھاتے ہیں بیٹھ کر، اس کے کیا آداب ہیں، اس کی کیا سنتیں ہیں، چلنا کس طریقے سے چاہیے، جوتا کیسے پہننا چاہیے، مسواک کیسے کرنی چاہیے، لیکن نہیں عن المنکر، خون کا کھولنا یہ دیکھ کر کہ کیا ہو رہا ہے ماحول میں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ دروازہ انہوں نے اپنے اوپر بند کیا ہوا ہے۔ تو دونوں قسم کے گراس امبیلنس آج ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، اور جب تک یہ رفع نہیں ہوگا کسی درجے میں فرق و تفاوت، میں نے جیسا کہ آج عرض کیا وہ ہے کہ وہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، قابل فہم ہے، لیکن اس درجے فرق و تفاوت اور عدم توازن جو ہے وہ یقیناً ایک پہلو بیان ہو گیا تھا اور وہ خاص طور پر مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، اور وہ یہ کہ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کی بلند ترین منزل کیا ہے؟ قیام نظام خلافت۔ اسی کو آج ہم کہتے ہیں کہ یہ غلبہ دین حق، اسلامی ریاست کا قیام، دین کا غلبہ، تکبیر رب، کہ وہ نظام قائم ہو جائے کہ جس میں اللہ کی حاکمیت مسلم ہو، شریعت کی بالادستی ہر شے کے اوپر وہ مانی گئی ہو، اور یہ کہ اس میں اللہ کا دین اپنی تمام تفاصیل کے ساتھ، اصول اور فروع کے ساتھ نافذ کر دیا جائے۔ وہ سسٹم آف سوشل جسٹس بھی جو اللہ نے عطا فرمایا اپنے رسول کے ذریعے، اور جس کا عملی نمونہ دنیا نے دیکھا خلافت راشدہ میں، اور وہ قانون شریعت بھی کہ جو اللہ نے عطا فرمایا، جس کے لیے بنیادی جو سورسز ہیں وہ کتاب و سنت ہے، اس کے بعد اجماع ہے، قیاس ہے۔ یہ جو معاملہ ہے یہ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کی آخری منزل ہے، بلند ترین منزل ہے، اور اس کی صحیح نشاندہی کی ہے مولانا فراہی نے، حالانکہ بات بڑی دور کی لگتی ہے کہ سورۃ العصر کی تفسیر میں وہ باقاعدہ ایک فصل کا عنوان بناتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ خلافت کا نظام قائم کرنا مسلمانوں پر واجب ہے، اور اس کو اس حد تک آگے لے گئے ہیں کہ چونکہ اس کے لیے اطاعت امیر ضروری ہے، لہذا اطاعت امیر کا نظام قائم کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ بہت صحیح بات ہے جو انہوں نے کہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی میں چاہتا ہوں کہ دوسری طرف بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ جو ایمان ہے اس کی بلند ترین منزل کیا ہے۔ اس کو ایک تو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، جو حدیث جبرائیل کے حوالے سے متعدد مرتبہ اس کا حوالہ آیا ہے، ایمان کی وہ شدت، وہ بلندی، جیسا کہ احسان کی وضاحت کرتے ہوئے حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اس درجے ایمان اور یقین کی کیفیت ہو جائے کہ گویا کہ انسان اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ جو سورہ تکاثر جو سورۃ العصر سے پہلے ہے، جس سے حق الیقین کے حوالے سے میں نے بیان کیا، وہاں عین الیقین ہے، علم الیقین، عین الیقین، لیکن یہ کہ حق الیقین وہ ہے، یقین کی وہ کیفیت، چاہے وہ علم کے ذریعے سے حاصل ہو، منطق کے ذریعے سے، قیاس کے ذریعے سے، آثار کے علم کے ذریعے سے، چاہے وہ آنکھوں سے دیکھ کر کسی شے کو حاصل ہو، وہ یقین کی کیفیت کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اور اس کے لیے مختلف روایات میں الفاظ مختلف آئے ہیں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ان تعمل للہ کأنک تراہ، ان تخشى اللہ کأنک تراہ۔ تو اس طرح اللہ سے ڈرے جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ کی بندگی ایسے کرے جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ کے لیے ایسے جد و جہد دوڑ کرے، سعی و جہد کرے جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ گویا کہ ایمان کی بلند ترین منزل، در حقیقت احسان کیا ہے؟ ایمان ہی کی بلند ترین منزل ہے، اور اسی کی تعبیر ہمارے اس منتخب نصاب میں جو پہلا حصہ اس کا ہے، جس کا پہلا درس سورۃ العصر ہے، اور اس پہلے حصے کا آخری درس ہے سورہ حامیم سجدہ کی آیات 30 تا 36، ان میں جو آیا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یقیناً جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے۔ انسان کا اللہ کی ربوبیت پر جم جانا، دل ٹھک جانا، گویا کہ وہ اسباب و وسائل سے، اگرچہ ان اسباب و وسائل کو استعمال کرے گا لیکن اس کا تکیہ ان پر نہیں ہوگا، بھروسہ اسباب و وسائل پر نہیں ہوگا۔ وہ یہ جانے گا کہ میرے لیے چاہے اسباب و وسائل ہے اس دنیا کے اندر، عالم اسباب میں مجھے جینا ہے، اعدوا لهم ما استطعتم، اپنی امکانی حد تک ان وسائل کو جمع بھی کرنا ہے، حاصل کرنا ہے، استعمال کرنا ہے، لیکن تکیہ اور بھروسہ ان پر نہ ہو، صرف اللہ کی ذات پر۔ وہ ہے میرا پالنہار، وہ ہے میرا پروردگار، وہ ہے میرا رازق، وہ ہے میرا محافظ، وہ ہے میرا پرووائڈر۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ ایک نقطہ جو اور عرض کرنا ہے سورۃ العصر کے بارے میں وہ یہ ہے
کہ میرے نزدیک سورۃ العصر قرآن مجید کے مضامین کا ایک بہت ہی جامع انڈیکس ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کے کل مضامین کو میں 5 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ اور اس کے لیے ذرا ایک بات عرض کر رہا ہوں، اس سے پہلے بھی مختلف مواقع پر میں نے تذکرہ کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مختصر سا رسالہ ہے ان کا الفاظ الکبیر فی اصول التفسیر، تفسیر قرآن کے اصولوں کو معین کرنے کے لیے ایک بہت جامع تحریر ہے۔ اس میں شاہ صاحب نے قرآن مجید کے مضامین کو 5 عنوانات کے تحت تقسیم کیا ہے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں بھی سورۃ العصر کے حوالے سے 5 ہی عنوانات قائم کر رہا ہوں، لیکن میرے عنوانات میں اگرچہ جسارت کی بات ہے کہ میں شاہ صاحب شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے مقابلے میں ایک رائے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، لیکن یہ مجھے ہمت اس لیے ہو گئی ہے کہ میں نے اپنی اس رائے کو بیس کیا ہے سورۃ العصر پر۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے 5 مضامین کیا ہیں؟ علم الاحکام، یہ کرو یہ نہ کرو، اوامر و نواہی، حلال اور حرام۔ نمبر 2 علم المخاصمہ، کہ آپ کو جھگڑا کرنا ہوگا، آپ کو مناظرہ اور مجادلہ کرنا ہوگا، مشرکین سے بھی کرنا ہوگا، منکرین آخرت سے بھی کرنا ہوگا، منافقین سے بھی کرنا ہوگا، یہود سے کرنا ہوگا، نصارہ سے کرنا ہوگا۔ تو علم المخاصمہ، مختلف جو بھی گمراہ طبقے ہیں اور گمراہ جماعتیں ہیں یا فرقے ہیں یا گروہ ہیں، ان کے ساتھ کیسے جھگڑا جائے، ان کے ساتھ کیسے ان کی بات کو غلط ثابت کیا جائے، اور حقیقت کو کا احقاق کیسے ہو، باطل کا ابطال کیسے ہو۔ پھر 3 انہوں نے تذکیر یعنی یاد دہانی اور نصیحت، اس کے لیے 3 عنوان قائم کیے۔ التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں، اللہ کی قدرت کے مظاہر کے حوالے سے ایمان کی دعوت، تذکیر، نصیحت۔ ایک التذکیر بایام اللہ، اللہ کے وہ دن جن میں اللہ کے بڑے بڑے فیصلے نافذ ہوئے اور پوری قوموں کو تہس نہس کر دیا گیا۔ یہ ایام اللہ قرآن مجید کی اصطلاح ہے۔ وذکرہم بایام اللہ، اے نبی ان کو یاد دہانی کرائیے اللہ کے دنوں کے تذکرے سے۔ تو وہ تذکیر بایام اللہ، وہ دن جن میں قوم نوح ہلاک کی گئی، وہ دن کہ جس دن میں قوم ہود ہلاک کی گئی، وہ ایام کے جن میں قوم ہود جو ہے وہ تو جو آیا ہے سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فتری القوم فیہا صرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ۔ پھر اسی طریقے سے قوم صالح، اسی طریقے سے قوم لوط، آل فرعون، قوم شعیب، یہ ایام اللہ۔ اور 5واں جو ہے آخری یعنی تیسرا تذکیر کا حصہ، لیکن کل تعداد 5 بن جائے گی، وہ ہے التذکیر بالموت وما بعدہ، موت کے ذریعے سے تذکیر اور جو موت کے بعد حالات پیش آنے والے ہیں ان کے حوالے سے۔ تو یہ حسن اتفاق ہے کہ 5 عنوانات میں قرآن مجید کے جملہ مضامین کو سمیٹا ہے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے الفاظ الکبیر میں۔ میرے نزدیک میں بڑی یعنی معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، لیکن جرأت ہو گئی ہے، جرأت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، تو میرے لیے جرأت آموزی جو ہے وہ قرآن مجید کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ سورۃ العصر مکمل انڈیکس ہے قرآن مجید کے مضامین کا۔ اس لیے کہ والعصر، زمانہ یہ تیزی سے چلنے والا زمانہ گواہ ہے۔ قرآن مجید میں جتنے اقوام کے حالات آئے، جتنے انبیاء کرام کے قصص بیان کیے گئے، پھر یہ کہ یہ زمانہ جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ تو ایک چادر ہے تنی ہوئی ازل سے ابد تک۔ یہ تو اس کائنات کی جو 3 ڈائمنشنل کی کائنات ہے ہمارے تصور کے مطابق، اس کی 4th ڈائمنشن ہے، تو یہ ازل سے ابد تک ہے۔ جو کچھ ہوا ہے، جو بھی حضرت آدم اور ابلیس کا معاملہ، وہ بھی اس زمانے نے دیکھا ہے، زمانہ اس کا چشمدید گواہ ہے۔ اگر قوم نوح کو ہلاک ہوتے دیکھا ہے اور قوم ہود کو ہلاک ہوتے دیکھا ہے اور قوم صالح کو ہلاک ہوتے دیکھا ہے، تو جو کچھ اس وقت ہوا ہے، جو مکالمہ اللہ کے اور فرشتوں کے مابین ہوا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہ سب کچھ بھی تو آخر زمانہ جو ہے اس کا چشمدید گواہ ہے، عینی شاہد ہے۔ پھر یہ کہ یہی زمانہ تو ہے جو آخرت کے تک یہ چادر تنی ہوئی ہے، جنت اور دوزخ میں جو کچھ ہونا ہے وہ بھی اس زمانے میں ہونا ہے۔ یہ زمانہ اس کا گویا کہ عینی شاہد ہے۔ می نگریم و می رویم، ہم چل رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو ستاروں کے بارے میں کہا علامہ اقبال نے، می نگریم و می رویم، ہم چلتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں کیا ہو رہا ہے دنیا میں۔ تو یہ زمانہ تو در حقیقت چلتا ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تمام مضامین والعصر میں موجود ہیں۔ اس کے بعد 4 ہی مضمون رہ گئے، یا ایمان کی بحث ہے، نفیاً بھی اس باتن بھی، ایمان کے خلاف کوئی شے ہے اس کا ابطال کیا گیا ہے،
ایمان کے حقائق کا اس بات کیا گیا، اس کے لیے دلائل دیے گئے، شواہد پیش کیے گئے، جس کو کہ شاہ ولی اللہ تذکیر کا نام دے رہے ہیں۔ پھر عمل صالح میں وہ علم الاحکام بھی آ گیا، پھر علم الاخلاق بھی آ گیا، صرف احکام کا معاملہ نہیں ہے۔ انسان کے عمل صالح کی پہلی منزل تو اصل میں وہ انسانی بنیادی اخلاق ہے، سچ بولنا اور وعدہ پورا کرنا اور کمزور پر رحم کھانا، غریب کی مدد کرنا، یہ ساری چیزیں جو بنیادی انسانی اخلاقیات ہیں، یہ تو بیسک مورالٹی ہے۔ مکی صورتوں میں تو آپ کو یہی چیزیں ملتی ہیں، یہ حلال، یہ حرام، یہ فرض، یہ واجب، یہ تو آپ کو مدنی صورتوں میں ملے گا۔ اور مدنی صورتیں جو ہیں وہ 1/3 ہیں قرآن کی، 2/3 مکی صورتیں ہیں۔ ان میں تو یا ایمان کے مضامین ہیں اور یا اخلاق ہے، اور یوں سمجھیے کہ جو عام انسانی اخلاق ہے، جنرل ہیومن مورالٹی۔ اور اس کے بعد پھر تواصی بالحق، اس کی کتنے شعبے ہیں، اس میں دعوت اللہ بھی ہے، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اسی تواصی بالحق میں اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد بھی ہے۔ سب سے بڑا حق یہ ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے، اس پر اس کی حکومت چلنی چاہیے، اس کا قانون نافذ ہونا چاہیے، اس کی مرضی نافذ ہونی چاہیے۔ اس سے بڑا حق کون سا ہوگا؟ باقی سارے حقوق تو در حقیقت اس کے تابع ہو جائیں گے۔ وہ جو ہم کہتے ہیں محاورے میں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، اسی طریقے سے سمجھیے اس حق میں سارے حقوق آ گئے۔ تواصی بالحق کی بلند ترین منزل کیا ہوگی؟ اللہ کا دین نافذ کرنے کی جد و جہد، جس کو میں ابھی عرض کر چکا ہوں مولانا فراہی کے حوالے سے کہ وجوب قیام نظام خلافت کے قیام کا واجب ہونا۔ پھر تواصی بالصبر، اب جنگ میں صبر کرو۔ سورہ جو مدنی صورتوں میں خاص طور پر اس صبر کا تذکرہ بہت زیادہ، اس لیے کہ امتحانات شدید تر جو ہے وہ مکی دور میں ہوئے ہیں، جبکہ جان ہتھیلی پر رکھ کر آنا پڑا میدان میں، گھر بار چھوڑو۔ تو گویا کہ قرآن مجید کے جملہ مضامین کو اگر آپ ایک اس کا انڈیکس بنانا چاہیں تو سورۃ العصر ان کا جامع ترین انڈیکس ہے۔ تمام تاریخی واقعات، ازل اور ابد کے احوال، یہ والعصر۔ پھر ایمان، عمل صالح میں حقوق العباد بھی ہے، حقوق اللہ بھی ہے، بنیادی اخلاقیات بھی ہیں، شریعت کے احکام بھی ہیں، اوامر بھی ہیں، نواہی بھی ہیں۔ تواصی بالحق میں چھوٹی سی چھوٹی بات، چھوٹا سا چھوٹا حق، اس کا بھی اعلان اور اعتراف، اور بڑے سے بڑا حق، اس کا بھی اعلان اور اس کے لیے جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جانا، اور تواصی بالصبر۔ یہی 5 مضامین ہیں در حقیقت قرآن حکیم کے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سورہ مبارکہ آم کی گٹھلی کے مانند ہے جس میں پورا آم کا درخت موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں واقعتاً پوری طرح قائل ہوں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ان دونوں اقوال کا جنہیں میں نے کوٹ کیا ہے اپنے اس کتابچے میں بھی، اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھیوں کو یہ عبارتیں حفظ ہو جائیں۔ لَوْ لَمْ يُنَزَّلْ مِنَ الْقُرْآنِ سِوَاهَا لَكَفَتِ النَّاسِ، اگر قرآن میں سوائے اس ایک سورت کے اور کچھ نازل نہ ہوتا تو یہ لوگوں کے لیے کافی تھی۔ لَوْ تَدَبَّرَ النَّاسُ هَٰذِهِ السُّورَةَ لَوَسِعَتْهُمْ، اگر لوگ صرف اس سورت پر تدبر کریں تو یہ ان کے لیے کافی ہو جائے گی۔ کیسے کافی ہو جائے گی اگر یہ تمام قرآن کے مضامین کا احاطہ نہ کر رہی؟ یہ تو در حقیقت سورہ ہود کی جو ابتدائی آیات ہیں ان میں جو بیان کیا گیا کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات پہلے محکم کی گئی، پختہ کی گئی، پھر ان کی تفصیل کی گئی اس ہستی کی طرف سے کہ جو علیم ہے اور خبیر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ سورۃ العصر ہی کی پوری تفصیل ہے قرآن حکیم، اور ہم نے ان دونوں کے مابین اپنے اس قرآنی دعوت کے لیے ایک درمیانی صورت اختیار کی ہے، منتخب نصاب۔ منتخب نصاب کیا ہے؟ پہلے حصے میں سورۃ العصر کے ساتھ 3 اسباق اور جو جامع ہیں، آیہ بر ہے، سورہ لقمان کا دوسرا رکوع ہے، سورہ حمیم السجدہ کی آیات ہیں جن کا بھی میں نے حوالہ دیا۔ دوسرے حصے میں ایمان کے مباحث، تیسرے حصے میں عمل صالح کے مباحث، انفرادی سے لے کر اجتماعی، ملی زندگی، سیاسی زندگی تک، معاشرتی زندگی، انفرادی انفرادی اخلاق، معاشرتی تعلیمات، یہ سب کی سب، اور پھر ملی سطح پر پھر تواصی بالحق ہے، اس میں جہاد فی سبیل اللہ، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد، پھر تواصی بالصبر ہے۔ یہ 4 حصے درمیان میں آخر میں ہم نے ایک حصہ پھر ایڈ کر دیا ہے۔ پھر یہ ساری بحث کو پھر سمیٹ لیا جائے، وہ سورہ حکیم ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جامع ترین صورت بنتی ہے قرآن حکیم کی، خاص طور پر مسلمانوں سے، امت مسلمہ سے خطاب کے اندر۔ تو یہ در حقیقت وہی سورۃ العصر کی ایک اس کی تفصیل، یہ منتخب نصاب ہے، اسی کی مزید تفصیل، اس لیے کہ وہ تقریباً 2 سوا 2 پارے بنیں گے۔ اس کے بعد اسی کو آپ اور پھیلائیے
تو الحمدللہ کہ وہ پورے قرآن مجید کے مضامین کا اس میں احاطہ ہو جاتا ہے۔ اب آخری بات سورہ ہمزہ شروع کرنے سے قبل یہ ہے کہ سورۃ العصر اور سورۃ الہمزہ کا جو ربط ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ ویسے مجھے اختتام پر انشاءاللہ یہ جو 6 سورتیں ہم نے پڑھی ہیں جن میں انذار کا رنگ بہت گہرا ہے اور ان پر انذار کا مضمون قرآن حکیم میں ختم ہو رہا ہے، میں یہ ابھی بعد میں عرض کروں گا اختتام پر۔ اس وقت صرف یہ کہ سورۃ العصر اور سورۃ الہمزہ ان کے مابین ربط کیا ہے۔ سورۃ العصر کو اگر انسان اس میں بتائے ہوئے راستے کو اختیار نہیں کرتا تو کیا ہوگا؟ ایک راستہ ہے ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ اگر انسان اس راستے پر نہیں چلتا تو لا محالہ اس کے 2 نتیجے نکلیں گے۔ دنیا میں اخلاقی پستی، دنات، کم ظرفی، ہر اعتبار سے اخلاقی طور پر انسان کا پستی میں مبتلا ہو جانا، اور ایک ہی شے رہ جائے گی پھر اس کی بھاگ دوڑ کا اصل ہدف کیا ہوگا؟ دولت جمع کرنا۔ آخر انسان میں اللہ نے توانائیاں رکھی ہیں، قوتیں رکھی ہیں۔ کوئی اگر بلند تر نصب العین سامنے نہیں ہے، کوئی اعلیٰ نصب العین نہیں، کوئی ہائر آئیڈیل نہیں، کوئی آدرش نہیں، تو کیا ہوگا؟ پھر تو انسان کی ساری توانائیاں، ساری صلاحیتیں، ساری قوتیں، ساری بھاگ دوڑ کس پر ہوگی؟ پیسہ کماؤ اور جمع کرو۔ یہ ہے نتیجہ جو انسان کا اس دنیا میں نکلے گا اگر اس راستے کو اختیار نہیں کر رہا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ذہین انسان ہے، اس کی ذہانت صرف ہوگی زیادہ سے زیادہ کمانے میں اور جمع کرنے میں اور جوڑنے میں۔ محنتی انسان ہے، اس کی محنت صرف ہوگی اسی کام کے لیے۔ پھر یہ کہ اس میں انسان اخلاقی اعتبار سے تمام اصولوں کو پامال کر جائے گا، اس کی اخلاقی دنات جو ہے وہ انتہا کو پہنچ جائے گی۔ 2 ہی راستے ہیں، یا وہ راستہ اختیار کرو، ورنہ یہ کہ اسفل سافلین کے اندر تو تم ہو ہی، اسی میں پڑے رہو گے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ گویا کہ اسفل سافلین کی جامع ترین تعبیر ہے ان 2 آیات میں، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ یہ 3 آیات اصل میں اسفل سافلین کی وضاحت پر مشتمل ہے۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ، یہ دوسرا اس کا اخروی انجام ہے۔ تو گویا کہ سورۃ العصر اور اس سورت کے مابین ربط یہ ہے کہ یا چنا کن یا چنی، یا تو ادھر چلو ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، ورنہ تمہارے لیے ایک ہی راستہ ہے، اخلاقی دنات اور پستی، مال کی محبت اور اسی کے لیے اپنی توانائیاں اور صلاحیتوں کو کھپا دینا، اور آخرت میں اس حطمہ میں جھونک دیا جانا جس کی کہ شان بیان ہوئی ہے، نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ۔ اب اس کے بعد آئیے ہم سورہ ہمزہ کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل کا لفظ پہلے بھی آیا ہے اور ایک سورہ مبارکہ بھی اس لفظ سے پہلے شروع ہوئی ہے آخری پارے ہی میں، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ مشابہت یہ ہے کہ وہاں بھی انسان کی ایک اخلاقی پستی جو ہے اسی کا ذکر ہے۔ یہ ڈنڈی مارنا حقیر سی ہے، آخر کوئی شخص تول رہا ہے سیر بھر ڈنڈی مارے گا، کتنا اس کے اندر 2 تولے 4 تولے کا نقصان کر دے گا، اتنا ہی ہے نا۔ لیکن اس 2 تولے 3 تولے 4 تولے میں اس نے اپنا ایمان بیچ دیا، اس سے زیادہ دنات کوئی ہوگی؟ اگر ناپ رہا ہے 1 سیر دودھ اس کو دینا تھا، 1 سیر نہیں دیا، 15 چھٹانک دے دیا، 15.5 دے دیا، یہ آدھی چھٹانک یا 1 چھٹانک میں اس نے اپنا ایمان بیچ دیا، ثابت کر دیا کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے۔ اسے اس بات کا یقین نہیں کہ کوئی دیکھنے والی آنکھ دیکھ رہی ہے، اسے اس بات کا یقین نہیں کہ کہیں جا کر جواب دہی کرنی ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ وہی انداز یہاں ہے، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ لفظ ویل کے بارے میں جو حضرات نوٹ کرتے نوٹ کر لیں، قرآن مجید میں کل 27 مرتبہ آیا ہے یہ، جن میں سے 10 مرتبہ ترجیعی آیت جو ہے سورہ مرسلات کی، ویل یومئذ للمکذبین، ویل یومئذ للمکذبین، 10 مرتبہ وہاں آیا ہے۔
اس لفظ کی جو ہے جو لغوی بحث یہ ہے کہ وے کا کلمہ ہے عربی زبان میں تعسف کے لیے، حسرت کے لیے، وے لکا تمہاری شامت، ہائے حسرت تم پر، تمہارا انجام کتنا دردناک انجام تمہارا ہونے والا ہے۔ تو یہ حسرت، تعسف، یہ در حقیقت اس کے لیے وے ہے۔ وے کاننا یہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ وہ جو قارون کا معاملہ تھا سورہ قصص کے آخر میں آیا ہے کہ جس روز وہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ نکلا جلوس لے کر، تو بنی اسرائیل کے بہت سے لوگوں نے کہا کاش کہ ہمیں بھی ایسا ہی کچھ ہوتا، ایسی ہی دولت ہمیں ملی ہوتی، یہ عزت، یہ وجاہت۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد جب وہ ہلاک ہوا ہے تو وہ کان، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہائے ہلاکت اس پر، اللہ کا فضل ہوا ہم پر کہ ہمیں اللہ نے ان چیزوں سے نہیں نوازا، ورنہ آج ہم بھی دسے ہوتے۔ اسی طرح یہ لفظ آیا ہے سورہ احقاف میں ویلک آمن، تقابل کیا گیا ہے۔ ایک تو وہ نوجوان ہے کہ جب وہ اپنی عمر کی پختگی کو پہنچتا ہے، حتی اذا بلغ شدہ وبلغ 40 سنة قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔ ایک تو وہ ہے کیفیت، اور ایک وہ ہے کہ جو کہتا ہے اپنی جوانی کو پہنچ کر اپنے مسلمان اور مومن والدین سے، یہ کیا آپ نے ڈھکوسلے اللہ آخرت، یہ حلال حرام کی کیا آپ نے بنا رکھی ہیں، میں تو ان میں سے کسی چیز کو نہیں مانتا۔ تو وہ پھر اب اللہ سے استغاثہ کرتے ہیں والدین، ویلک آمن، ہائے تیری شامت، ایمان لا، کدھر جا رہا ہے؟ تو یہ وے کا کلمہ جو ہے یہ آتا ہے اصل میں تعسف، حسرت، کسی کی شامت پر انسان کو جو دکھ ہوتا ہے، شامت اعمال جو نظر آ رہی ہے۔ تو یہ وے لکا، اس کا مخفف ہو گیا ویل، ویل لکا، اس میں سے کاف جو ہے یہ نکل گیا ہے تو ویل کا لفظ بنا ہے۔ یہ اس کی جو ہے اس کی لغوی شرح۔ باقی یہ کہ اس کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ ویل جو ہے یہ جہنم کی ایک ایسی وادی ہے جس کا عذاب شدید ترین ہے، جس سے کہ خود جہنم پناہ مانگتی ہے۔ بہرحال یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جہاں تک لفظ کا تعلق ہے وہ تو الاعتبار عموم اللفظ والی بات جو ہے تو اس کا یہی ہے کہ تباہی، ہلاکت، بربادی، افسوس، شامت، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے ہر ہومزہ اور لومزہ کے لیے۔ پہلے تو یہ نوٹ کیجئے کہ ہومزہ، لومزہ اور اگلا ایک اور لفظ آ رہا ہے حطمہ، یہ ایک ہی وزن پر ہے فعلہ۔ یہ فعلہ کا وزن جو آتا ہے عربی زبان میں یہ مبالغے کا صیغہ ہے جس میں کثرت کا ایک انداز ہے، کثرت سے کوئی کام کرنے والا جس کی کہ عادت ثانیہ بن جائے۔ ایک یہ ہے کہ کوئی کام برا کام ہے، کبھی آپ سے ہو گیا، کبھی غفلت میں، نادانی میں، کبھی ان گارڈڈ مومنٹس ہوتے ہیں کہ انسان پوری طرح چوکس نہیں ہوتا، جذبات کی رو میں کہیں بہہ گیا۔ ایک یہ کہ کوئی شے انسان کی عادت ثانیہ بن جائے، اس کے مزاج کا جز بن جائے۔ یہی انداز ہے اصل میں اس حدیث میں بھی کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 4 نشانیاں بیان کی ہیں، یا 3 نشانیاں، ایک حدیث میں 3 آئی ہے، ایک میں 4 ہیں۔ لیکن اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ بس جس کسی نے جھوٹ بولا وہ منافق ہو گیا، بلکہ یہ کہ جب بولے جھوٹ بولے، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤمن خان واذا خاصم فجر، یعنی مزاج یہ بن جائے، طبیعت ثانیہ یہ بن جائے، اس کا انسان خوگر ہو جائے، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، جب امین بنایا جائے خیانت کرے، جب کہیں اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو فوراً آپے سے باہر ہو جائے، زبان بھی کنٹرول سے باہر، گالم گلوچ پر اتر آیا، اور انسان جو ہے وہ ہاتھا پائی پر اتر آیا۔ یہ ساری علامتیں جو ہیں جن میں یہ 4 علامتیں حضور نے فرمایا وہ کٹر منافق۔ لیکن یہاں بھی سمجھ لیجئے جن کی کہ یہ عادت ثانیہ بن چکی ہو، کبھی کسی سے کوئی وعدہ خلافی ہو گئی، کوئی سبب ہو گیا، کوئی ایسی غفلت ہو گئی، وہ بات نہیں۔ اسی طرح ہو مزہ، لو مزہ، یہ فعلا کے وزن پر کثرت کے ساتھ جن کے اندر یہ 2 چیزیں پائی جائیں۔ اچھا، اس سے مراد کیا ہے؟ حمز اور لمس، یہ دونوں الفاظ قریب المعنی بھی ہیں، ان کے مفہوم کے معین کرنے میں متضاد آراء بھی ملتی ہیں۔ امام راضی نے جمع کیا ہے، بہت سے اقوال دیے، لیکن میں صرف 4 اقوال آپ کو سنا رہا ہوں جو انہوں نے نقل کیے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت یہ ہے کہ حمز کے معنی ہے کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا، یعنی غیبت، اور لمس کے معنی ہے رو در رو عیب چینی کرنا، کسی کی عزت پر حملہ کرنا۔ حمز کا
جو اصل مادہ ہے اس کا مفہوم ہے کسر، توڑنا، کسی کی عزت کو توڑنا، مجروح کرنا، کسی کی عزت پر حملہ کرنا، یہ ہے اصل میں اس لفظ کا جو اصل مفہوم لغوی ہے۔ لیکن یہ کہ حمز وہ ہے کہ جو غیبت، کسی کی غیر موجودگی میں آپ نے اس کی عزت پر حملہ کر دیا، اور لمز یہ کہ روح در روح، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ نے اس کی کوئی عیب چینی کی ہے یا کوئی حرف گیری کی ہے یا اس کی کہیں جو ہے کسی طرح سے ایسی بات۔ ابو زید کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس کہتے ہیں ہاتھ سے اشارہ کر کے اور کسی، جبکہ لمز ہے زبان سے علانیہ طور پر کسی کی برائی بیان کرنا۔ ابو العالیہ کا قول نقل کیا امام راضی نے کہ حمز ہے روح در روح، اب یہ برعکس ہے، یہ جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو بات کرتے ہیں اس کے برعکس کہ حمز ہے روح در روح کسی کی برائی کرنا، اور لمز ہے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا۔ ایک اور رائے دی ہے کہ ایک ہے جہرن، بلند آواز سے کسی کی برائی کرنا، یہ ہے حمز، اور سرن، خفیہ طور پر کسی کی برائی کرنا اور کسی کی عزت پر حملہ کرنا، کسی کے ناموس پر حملہ آور ہونا، یہ گویا کہ یہ ساری چیزیں جمع کر کے بڑا پیارا جملہ امام راضی کا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ فَاعْلَمْ أَنَّ جَمِيعَ هَذِهِ الْوُجُوهُ مُتَقَارِبَةً رَاجِعَةً إِلَىٰ أَصْلٍ وَاحِدٍ وَهُوَ الطَّعْنُ وَإِظْهَارُ الْعَيْبِ۔ یہ ساری آراء میں نے صرف چار سنائی ہیں آپ کو، اور بھی انہوں نے ذکر کی ہے، لیکن یہ تمام چیزیں وہ کہتے ہیں جمع ہوتی ہے ایک بات، اور وہ ایک بات کیا ہے؟ لوگوں کی عزت پر حملہ آور ہونا طعن کی صورت میں اور ان کے کسی عیب کو ظاہر کرنا، یہ لوگوں کی عزت پر حملہ آور ہونا، ان کی عزت کو توڑنا پھوڑنا، قسم جو ہے اس کا لفظ میں نے مفہوم بیان کیا ہے۔ اور پھر اس میں 5 صورتیں بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ کام جان بوجھ کر بھی ہوتا ہے اور ایسے ہی بے جانے بوجھے غیر ارادی طور پر۔ جان بوجھ کر کیوں کرتا ہے آدمی کسی کی عزت پر حملہ؟ اس میں حسد، کینہ، حسد اور کینہ اور بغض جو ہے وہ انسان کو آمادہ کرتا ہے کہ دوسرے شخص کی عزت پر حملہ، اور بے جانے بوجھے بھی، جیسے تبسم میں، استہزاء میں، لائٹ موڈ میں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ لائٹ موڈ کی بات ہے، یہ بھی اگر کوئی ہوتا ہے کسی کی عزت پر حملہ، چاہے شعوری ہو چاہے غیر شعوری ہو، اس کی بنیاد میں تکبر، آدمی اپنے آپ کو کوئی بڑی شے سمجھ رہا ہوتا تبھی کسی کے عیب اس طریقے سے نمایاں کرتا ہے، اپنے آپ کو بہت بلند اور بڑا متقی سمجھتا ہے تبھی کسی کا اگر کوئی اس قسم کا معاملہ ہو گیا ہے کسی اور کسی سے جو تقویٰ کے منافی ہے تو اس کا ڈھنڈورا پیٹے گا، چاہے وہ اس کو رو در رو کر رہا ہو اور چاہے وہ اس کی جو عدم موجودگی میں کر رہا ہو۔ لیکن یہ در حقیقت اگر غیر ارادی طور پر بھی ہو رہا ہے تبسخر و استہزاء کی شکل میں تو تکبر موجود ہے اس کے پیچھے۔ نمبر 2، یہ حاضر کے لیے بھی ہو سکتا ہے، غائب کے لیے بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ آج کل بارہا میں نے سورہ حجرات کا درس دیتے ہوئے عرض کیا ہے کہ آج کل تو سب سے زیادہ لذیذ ڈش جو ہوتی ہے وہ آپ کھانے پر بیٹھے ہوئے ہیں تو جو بھی کھانے جو آپ کے میزبان نے سرو کیے ہیں ان سب سے زیادہ لذیذ ڈش جو ہوتی ہے وہ غیبت کی ہوتی ہے، جو موجود نہیں ہے اس کی برائیاں کر رہے ہیں، بس اس میں لذت لے رہے ہیں، لذت نفس ہے، حظ نفس ہے۔ بلکہ اب تو ہمارا معاشرہ اس درجے پستی میں جا چکا ہے کہ اگر 4 آدمی بیٹھے تھے تو کسی 5ویں کی وہ برائی کر رہے تھے، غیبت کر رہے تھے، اور اگر ایک اٹھ کر چلا گیا تو بقیہ 3 اب اس کی برائی کریں گے جو چلا گیا، دوسرا چلا گیا ہے، تیسرا بھی، تو پھر باقی 2 رہے وہ اس کی برائی کریں۔ یہ اس درجے ہماری مزاج کے اندر یہ دنات اور پستی آ چکی ہے۔ تیسری بات یہ کہ یہ لفظاً ہو یا اشارتاً ہو اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، چاہے آپ نے اشارے سے کیا، بسا اوقات کسی پر ایسے اشارہ بازی سے کسی کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، کسی اور کی طرف دیکھا اور پھر اپنے کسی ساتھی کی طرف دیکھ کر مسکرا دیے، دیکھو اس کو، اس کا کیا حال ہے۔ یہ بھی در حقیقت تمام چیزیں جو ہے یہ انسان کی عزت نفس کے اوپر حملہ کرنے والی ہیں۔ اور پھر یہ کہ یہ انسان کے دین و اخلاق کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے اور اس کی شکل و صورت وضاقتہ اس کے اوپر بھی ہو سکتا ہے۔ دین و اخلاق کے معاملے میں کہیں کوئی آپ نے طعن کیا، کوئی استہزاء کیا، اس کا کوئی عیب ظاہر کیا، یا یہ کہ اس کی شکل و صورت ہے، اس کی وضاقتہ ہے، کوئی اور اس طرح کے معاملات ہیں، ان تمام کو
پھر امام راضی لکھتے ہیں وَكُلُّ ذَلِكَ دَاخِلٌ تَحْتَ النَّهْيِ وَالزَّجْرِ، یہ تمام چیزیں اس نہی اور زجر میں داخل ہیں جو یہاں پہ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یہ جو بہت ہی جامع الفاظ آئے ہیں۔ علامہ آلوسی نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ الحمز الکسر واللمز الطعن، کسر کہتے ہیں توڑنے کو، کسی کی عزت پر حملہ کرنا، اس کی عزت کو مجروح کرنا، اور لمز تانا دینا، کسی کو تانا عام طور پر رو در رو ہوتا ہے۔ گویا کہ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی رائے ہے اسی کو امام آلوسی نے اختیار کیا ہے۔ پھر یہ کہ اس میں ویل لکل ہمزۃ لمزہ میں ایک رائے تو یہ ہے کہ معین کوئی شخص یہاں مراد ہے، اور معین اشخاص جو ہیں، ہم جو صورتیں پڑھتے چلے آ رہے ہیں سورہ نون میں بھی، پھر سورہ مدثر میں بھی ولید بن مغیرہ کا تذکرہ قرآن مجید میں بار بار ہوا ہے، اور سورہ نون میں یہ تمام الفاظ اس کے لیے آئے ہیں وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ تو یہ جو اس کی تمام اس کی جو سیرت کا ایک نقشہ کھینچ دیا گیا ہے، یہ تمام عیب اس کے اندر موجود تھی۔ اخنس ابن شریق بھی حضور کے مخالفین میں سے کچھ اسی کردار کا اور اسی طرح کی شخصیت کا حامل شخص تھا، لیکن یہ کہ تقریباً اجماع مفسرین کا یہ ہے کہ یہاں کوئی معین شخص مراد نہیں ہے، بلکہ یہ تو اصل میں دنات، انسان کی کم ظرفی کی ایک کیفیت ہے کہ جو پیدا ہو جاتی ہے۔ جب اعلیٰ نصب العین نہیں ہوگا تو کہیں تو آپ کی کا وقت لگے گا نا، آخر کسی کام میں آپ کی توجہات کسی کام میں تو صرف ہوں گی۔ اگر کوئی اعلیٰ مقصد نہیں، اس کے لیے جد و جہد نہیں، تو کہیں نہ کہیں پستی کے اندر گریں گے، اور یہ پستی جو ہے انسان کی کم ظرفی و دنات طبع کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ انسان دوسروں کی عزت پر حملہ آور ہو۔ اس کے ضمن میں آپ کو ایک بڑا پیارا شعر ہے جگر مراد آبادی کا، وہ نظم ان کی ویسے تو پوری نظم ہی بہت عمدہ، بیدار عزائم ہوتے ہیں، اسرار نمایاں ہوتے ہیں، جتنے وہ ستم فرماتے ہیں سب عشق پہ ایسا ہوتے ہیں، اور جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کہیں ڈرتے ہیں جگر، جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں۔ اسی میں ایک بڑا پیارا شعر ہے کہ رندوں نے جو چھیڑا زاہد کو، ساقی نے کہا کس طنز سے آج، اوروں کی وہ عظمت کیا جانے کم ظرف جو انسان ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوسرا مصرع جو ہے یہ بالکل صحیح تعبیر کر رہا ہے، ہمزہ لمزہ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اوروں کی وہ عظمت کیا جانے کم ظرف جو انسان ہوتے ہیں۔ ایک انسان اگر خود صاحب ظرف ہے، دوسرے کی بھلائی پر نگاہ رکھے گا، دوسرے کے خیر کو دیکھے گا، اس کا ذکر کہیں خیر سے کرے گا، لیکن جس شخص کی اپنی جو ہے جیسے کہ مکھی جو ہے گندگی پر بیٹھتی ہے، اسے تو تلاش رہتی ہے نجاست کی اور گندگی کی، وہ تو وہیں جائے گی۔ اسی طرح جن کی اپنی شخصیت کے اندر یہ دنات اور پستی آ جاتی ہے، وہ پھر لوگوں کی عیب چینی، عیب جوئی، عیب چینی، ان کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے نکتہ چینی کرنا، حرف گیری کرنا، یہ ان کا محبوب مشغلہ بن جاتا ہے۔ ویل لکل ہمزہ الذی جمع مالا وعددہ۔ اب دیکھیے دوسری بات، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ تو ہے ان کی دناعت طبع، ان کی پستی اخلاق جس کا تذکرہ کیا گیا ہمزہ اور لمزہ کے الفاظ میں، لیکن اب ہے ان کی جد و جہد۔ آخر انسان کو اللہ نے توانائی دی ہے، سعی و جہد کی صلاحیتیں دی ہیں، کہیں نہ کہیں تو وہ لگے گی، کوئی تو پرسوٹس ہوں گے اس کے، کوئی تو اس کا مقصود ہوگا، کوئی تو نصب العین ہوگا، کسی چیز کے لیے تو بھاگ دوڑ کر رہا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر وہ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، اگر حق کی حمیت و غیرت اگر انسان میں نہیں پیدا ہوئی، اگر شرافت اور مروت کے حق کو پھیلانا ہے اور پہنچانا ہے نوع انسانی تک، اس میں نہیں لگیں گی تو پھر توانائی کہاں لگے گی؟ الذی جمع مالا وعددہ، پھر تو انسان کی تمام سعی و جہد، بھاگ دوڑ، اس کی محنت، راتوں کو جاگے گا، دن میں خون پسینہ ایک کرے گا، کس کے لیے؟ الذی جمع مالا وعددہ، مال جمع کرے گا، اس کو گنتا رہے گا۔ یہ گنتا رہنا، بار بار گننا، اندازہ ہونا اب میں کہاں کھڑا ہوں، اب میرے ایسٹس کتنے ہیں، بیلنس شیٹ دیکھ رہا ہے، ہاں اب ہمارے فکسڈ ایسٹس اتنے بڑھ گئے ہیں اور ہماری لیکوڈیٹی جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہے وہ ذہنیت، دو چیزوں سے مرکب ایک پوری انسانی شخصیت کا ہیول آ گیا۔ اس کی پستی طبع اس درجے کہ مکھی کی طرح گندگی پر بیٹھے گا، اور انسانوں کی عزت پر حملہ آور ہونا اس کا محبوب مشغلہ بن جائے گا۔ اور نمبر دو، اس کی سعی و جہد، بھاگ دوڑ،
الذی جمع مالا وعددا، مال جمع کرے گا اور اس کو گنے گا، گنتی کرے گا، حساب کرتا رہے گا، اسی سے اس کی دل کی کلی کھلے گی، اسی سے خوشی اس کو حاصل ہوگی، مسرت حاصل ہوگی تو اس سے ہوگی کہ اب میرے پاس اتنا مال جمع ہو گیا، میرے ایسٹس اتنے بڑھ گئے۔ تیسری آیت جو ہے یہ ایک بڑی گہری نفسیاتی حقیقت کو بیان کر رہی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا سورۃ التکاثر، الہاکم التکاثر، بڑی گہری نفسیاتی حقیقت ہے۔ اسی طرح جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں سورۃ العادیات، اس میں بھی وہ نفسیاتی کیفیت بیان ہوئی ہے، ناشکرا پن انسان کا، وہ گھوڑے ہی کو دیکھے کہ کس طرح وہ اس کی وفاداری جو ہے اس میں اپنی جان دے دیتا ہے، تو انسان کو اندازہ ہو جائے گا کہ واقعتاً انسان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، یہ ایک تیسری حقیقت ہے نفسیاتی جو یہاں آ رہی ہے۔ دولت سے اتنی انسان کو محبت کیوں ہو جاتی ہے؟ دولت کے ساتھ اتنا قلبی تعلق کیوں ہو جاتا ہے؟ دولت کا انسان اتنا پجاری کیوں بن جاتا ہے؟ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشگی عطا کر دے گا، یا اس کے مال نے اسے ہمیشگی عطا کر دی۔ انسان کی جو نفسیات ہیں اس میں ایک بڑی دبی ہوئی خواہش ہے، ہر انسان کو معلوم ہے مجھے مرنا ہے، ایک وقت آئے گا میں نہیں ہوں گا، لیکن انسان کے اندر خلود کا ایک جذبہ ہے، رہنا چاہتا ہے باقی۔ یہ جو باقی رہنے کا جذبہ ہے، یہی آپ دیکھیے کہ انسان کی اندر جو اولاد کی طلب ہے وہ اسی لیے ہے۔ یہ کنٹینیوٹی ہے انسان کے وجود کی، یہ ریپروڈکشن، بقائے نسل، اس سے میرا نام زندہ رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں اولاد نرینہ کی خواہش زیادہ ہوتی ہے، کہ اس لیے کہ نام تو آدمی کا چلتا ہے تو بیٹے سے چلتا ہے، انسان کا نسب جو ہے وہ تو باپ دادا کا معاملہ جو ہے وہ تو اولاد جو نرینہ ہے اس سے چلتی ہے۔ اسی لیے یہ انتہائی، اور یہی دلیل قرآن نے استعمال کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہی نہیں ہے، وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، اللہ کے تو شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، اس کی ضرورت تو تمہیں ہے، تمہیں موت آنی ہے، تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں ختم ہو جانا ہے، ایک وقت آئے گا کہ تم نہیں ہوگے، جہاں پیشتر کے بانگ برآید فلاں نہ مان، آج نہیں رہا وہ جو کل تک تھا اب نہیں ہے، فلاں نہ مان، وہ وقت جب آئے گا میری اولاد ہوگی، میرا بیٹا ہوگا، میرا نام چلے گا۔ یہ بھی در حقیقت وہی خلود کہ بقا ہو، انسان کو حاصل ہو، اس کا نام جو ہے باقی رہے، اس کا ایک سیٹسفیکشن اور اس کی جو ایک تسکین حاصل ہوتی ہے وہ حاصل ہوتی ہے اس جذبے سے کہ اس کا ایک نسلی تسلسل برقرار رہے۔ یہی جذبہ ہے کہ جو مال کے جمع کر کے، اور پھر اس کے مختلف اس کے مظاہر ہوتے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں انسان بناتا ہے، یہ یادگار رہے گی، میرے نام کے حوالے سے یاد کیا جائے گا، یہ پیرامڈز، یہ اتنے بڑے بڑے مقبرے بنا دیے گئے، کس لیے؟ نام یاد رہے کہ فلاں شہنشاہ اور فلاں فرعون اس کی یہ عظمت تھی، یہ تاج محل یاد رہے، محبت جو ہے شاہ جہاں کو جو اپنی بیگم سے تھی وہ محبت جو ہے اس کا دنیا میں تذکرہ باقی رہے، یہ خلود ہی کا وہ جذبہ ہے۔ چنانچہ اس کے لیے میں اس وقت ایک تو آپ کو قرآن مجید ہی کا ایک دوسرا مقام ہے اس کی طرف حوالہ دے رہا ہوں۔ یہ سورہ شعراء میں آیات آئی ہیں، اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، یہ حضرت ہود علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو ملامت کی تھی، قوم عاد کو، انہوں نے بڑے اونچے اونچے ستون بنائے تھے، ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، وہ انہوں نے بڑی بڑی عمارتیں بنائی تھی، اور اس میں یہ کہ ہر اونچان کے اوپر، جیسے کہیں اشوک کی لاٹیں آپ دیکھتے ہیں، لاٹ کھڑی ہے ہر اونچی اونچی جگہ پر، اگرچہ بہرحال اس نے تو اسے استعمال کیا تھا اپنی اخلاقی تعلیمات، اپنے فلسفے کو دنیا میں پھیلانے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے، لیکن یہ بڑی بڑی یادگاریں جو تعمیر ہوتی کس لیے ہوتی؟ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، بیکار، بے مقصد، ہر اونچی جگہ پر ایک بہت بڑی نشانی کھڑی کر دی۔ اور یہ حسن اتفاق کہیں، سوء اتفاق کہیں کہ آج جب ہم اس مضمون پر آئے ہیں، ہمارے ملک میں بھی ایک بہت بڑی عبث حرکت ہو رہی ہے، کروڑ ہار روپے خرچ ہو جائیں گے باب پاکستان کی تعمیر پر، کیا اس سے بھلا ہوگا؟ کتنے غریبوں کے تن ڈھانپے جا سکتے تھے، کتنے لوگوں کے لیے کوئی کام فراہم کیا جا سکتا تھا، اس ملک کے اندر کوئی بہت سے یعنی مسائل حل ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ایک جو ہے مینار کھڑا ہوا ہے، مینار پاکستان، ایک وہ باب پاکستان کھڑا ہو جائے گا، صرف یہ کہ وہ یادگاریں ہیں، بڑی علامتیں ہیں۔
یادگار آپس ہے، بیکار ہے، لا حاصل ہے، کس چیز میں اپنی دولت خرچ کر رہے ہو؟ یہ ہے حضرت ہود علیہ السلام کا قول، انہوں نے اپنی قوم کو ملامت کرتے ہوئے فرمایا وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَتَّخْلُدُونَ۔ مصنع جو ہے یہ صنعت سے ہے، بنی ہوئی کوئی شے، عام طور پر سمجھا گیا اس سے مراد صرف عالی شان محل ہے۔ عالی شان محل ہی نہیں بلکہ بہت صحیح ترجمہ کیا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے، تم کاریگریاں کرتے ہو، بڑی بڑی کاریگریاں، مصنع تو مصنوعات بنانے والی چیزیں، بڑی بڑی چیزیں بناتے ہو، اس میں محل بھی آ گئے۔ الحمرہ ہے، الحمرہ بنا ہوا عالی شان محل، لیکن یہ کہ وہ الحمرہ میں رہنے والے تو نہیں رہے، صرف یہ کہ ان کے حوالے سے ان کا نام ہے وہ باقی رہ گیا ہے۔ تو اسی کے حوالے سے کہا گیا تتخذون مصانع، یہ ساری چیزیں تم بناتے ہو کس لیے؟ لعلکم تخلدون، اور اس میں مفہوم یہ لیا گیا کانکم تخلدون، تمہارے اس طرز عمل سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید تمہارا یہ گمان ہے کہ تم ہمیشہ رہو گے۔ یہ در حقیقت تمہاری جو غلط فہمی ہے، وہ وقت آئے گا زمانے کی ایک کروٹ ہوگی، تمہارا نام ہوگا۔ یہ ہے اصل میں اس آیہ مبارکہ کا حاصل، یحسب ان مالہ اخلدہ۔ اس کے ضمن میں ایک آپ کو انگریزی ادب کی عبارت بھی بتانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہائر لیول پر جا کر یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر، یہ حقائق جو نفسیاتی حقائق ہیں، جیسا کہ پچھلی مرتبہ میں نے غالب کے 2 اشعار کے حوالے سے انسانی المیہ بیان کیا اور اپنے کتاب میں بھی دیا ہے۔ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ اور اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ وہ ہے کلائمیکس، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ کہاں ہے وہ عبارت؟ وہ لگا دو ذرا۔ دیکھیے یہ پیرامڈس کے بارے میں بڑی خوبصورت عبارت ہے جو کبھی میں نے جب ایف ایس سی میں پڑھ رہا تھا گورنمنٹ کالج میں، تو یہاں الفا ایک کمپنی تھی، نوٹ بکس بناتی تھی، اس کے بڑے اچھے کور ہوتے تھے، تو پیرامڈس جو ہیں مصر کے اہرام مصر، ان کی ایک تصویر کے ساتھ یہ عبارت لکھی ہوئی تھی، calm and self-possessed, still and resolute, the pyramids echo unto eternity, the defiant cry of man's will to survive and conquer the storms of time۔ یہ ذرا اس کا ترجمہ بھی، کیونکہ بہت سے ہمارے احباب شاید انگریزی سے واقف نہ ہو۔ اب وہ جو اہرام مصر ہیں کتنے عظیم ہیں، کام اینڈ سیلف پوزیسڈ، پرسکون کھڑے ہوئے ہیں، تو ہوا سے بھی وہ تو ہلتے تو نہیں ہیں، درخت ہے تو اس کے پتے ہل رہے ہیں، کام اینڈ سیلف پوزیسڈ، بالکل اپنے پورے وجود کے اوپر گویا کہ اختیار رکھنے والے کہ کوئی شے انہیں ہلا نہیں سکتی، اسٹل اینڈ ریزولوٹ، بالکل ساکن، جیسے کہ بہت ہی عزم مصمم کسی میں ہو۔ دی پیرامڈس، یہ جو اہرام مصر ہیں جو بنائے گئے ہیں، ایکو انٹو ایٹرنیٹی، یہ ابد تک انسان کے لیے گویا کہ اس کی ایک چیخ ہے، دی ڈیفائنڈ کرائی آف مینز ول، انسان کی یہ خواہش، انسان کا یہ جذبہ، سرکش جذبہ، وہ یہ چاہتا ہے ٹو سروائیو، کہ وہ باقی رہے، خلود اس کے اندر ہو، اس کا نام باقی رہے، اس عمارت کے حوالے سے اس کا نام یاد رہے، دنیا میں اس کا نام لیا جائے، ٹو سروائیو اینڈ کانکر دی اسٹارمز آف ٹائم۔ یہ جو ٹائم ہے سورۃ العصر سے بھی اس کا ربط جڑ رہا ہے، یہ وقت جو ہے اس کے طوفان آ رہے ہیں، ایک طوفان آیا اور قوم نوح ختم ہو گئی، ایک اور وقت کا طوفان آیا اور قوم ہود ختم ہو گئی، ایک اور وقت کا طوفان آیا، سلطنت روما کو زوال آ گیا، کوئی اور طوفان، کوئی اور کروٹ آیا، وقت کی کروٹ آئی اور بڑی عظیم سلطنت جو ہے اس کے پرزے اڑ گئے۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ایک وقت آیا کہ رشین امپائر ایسے کرمبل کر گئی ہے جیسے کہ معلوم ہوتا ہے کہ بھس پڑا ہوا تھا، اندر کچھ تھا ہی نہیں، کیا ہیبت تھی، کیا شان تھی، کیا شکوہ تھا، کیا دبدبہ تھا، کتنا روب تھا، لیکن معلوم ہوا کہ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی لاش کھڑی رہ گئی، اس لیے کہ عصا کا سہارا لے کے کھڑے تھے، اسی حال میں جان جو ہے سلب کر لی گئی، کھڑے رہے اور جنوں کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ یہی سمجھے رہے کہ یہ کھڑا ہوا ہے اور دیکھ رہا ہے سلیمان ہمیں، وہ لگے رہے کام میں۔ تو اسی طریقے سے لوگ سمجھ رہے تھے کہ بہت بڑی مائٹی امپائر ہے سوویت یونین، اور معلوم ہوا کچھ بھی نہیں، معلوم ہوا کہ وقت کی ایک کروٹ کے ساتھ ختم ہو۔ تو یہ جو سٹارمز آف ٹائم ہے، انسان چاہتا ہے کہ ان پر فتح حاصل کرے اور وہ نیست و نابود ہو کر نہ رہ جائے، اس کا کوئی نہ کوئی نام دنیا میں باقی رہے، اس کے لیے یہ عمارتیں بنائی جاتی ہیں۔ اب دیکھیے کس قدر خوبصورت وہ 2 آیات،
اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، یہ تم ہر اونچی جگہ پر ایک نشانی، اور برا نہ مانے کچھ حضرات، میرے سامنے تو نقشہ آ رہا ہے کہ کتنے محل بنائے ہیں ان سعودی حکمرانوں نے مدینہ منورہ کے قریب ایک پہاڑ کے اوپر، اونچا محل، بہت بڑا محل، یہ محل بنائے گا، کب تک یہ ساتھ دیں گے؟ یہ لہورا کی طرح داستانیں سنائیں گے کبھی یہاں سعودی بادشاہ کی ہوا، اور وہ یہ کہ اس محل میں آ کر زیادہ سے زیادہ سال بھر میں 8-10 دن قیام ہوتا ہے بادشاہ کا، اور وہاں ساری شان و شوکت اور ان کا سارا فرنیچر اور فکسچر اور جو بھی کچھ ہے دنیا کے نہ معلوم کہاں کہاں کے کونوں سے لا کر ڈیکوریشن کی گئی ہے، اور کتنی فوج وہاں پہ ان کے ملازمین کی جو ہے وہ برقرار رہتی ہے، اور بادشاہ سلامت اگر سال میں 8-10 دن کے لیے آ جائے تو گویا کہ محل کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے، اور وہ محل نظر آتا ہے مدینہ منورہ کے ایک طرف پہاڑ کے اوپر بنا ہوا، اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، اور جو محلات بنے ہوئے ہیں طائف میں ایک ایک چوٹی کے اوپر، کیونکہ وہ تو پہاڑی علاقہ ہے، اس چوٹی پر فلاں امیر کا محل ہے، اس چوٹی پر فلاں امیر کا محل ہے، اور ان کے مقابلے ہوتے ہیں کس امیر کا محل جو ہے زیادہ جو ہے عالی شان ہے، اس کے اندر رفعت ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں لا کر جمع کی گئی۔ یہ حال، جبکہ حال یہ بنا ہے کہ اپنی اگر دفاع بھی تھا، بول تو یہ کہ ایک مسلمان ملک سے ہی تھا معاملہ، چاہے کیسے بھی تھے وہ، لیکن دفاع کے لیے بلانا پڑا ہے باہر سے۔ بہت پیارے الفاظ استعمال کیے ہیں ایک مضمون نگار نے کل کے دوائے وقت میں، فیس بھر کر امریکی فوجوں کو بلایا ہے، بلینز اور بلینز آف ڈالرز دے کر آیا ہے کہ ہماری جان بچاؤ اور ہماری حفاظت کرو۔ یہ ساری دولت جو ہے اگر عالم اسلام کے بہبود پر خرچ ہوتی، حال یہ ہے کہ پڑوس میں حبشہ کے ملک میں قحط پڑتے رہے، لاکھوں انسان مرتے رہے، وہاں ان کے خزانے جو ہیں ان کے منہ نہیں کھلے، ان کے خزانے کھلتے ہیں تو اپنے محل بنانے کے لیے، اور اگر خزانہ کھلا ہے اور اب تو ڈرین ہو گیا خزانہ، وہ کھلا ہے تو اس لیے کہ امریکی فوجوں کو بلاؤ اور ان کا سارا بل جو ہے وہ ادا کرو اپنی بادشاہت کے تحفظ کے لیے۔ یہ ساری داستانیں ہیں، پہلے پچھلی داستانیں بھی تھیں، ایک دن آئے گا یہ بھی داستانیں محسوس ہوگی۔ اس درجے حماقت میں بھی مسلمان حکمران مبتلا تھے، یہ ان کے گلچھرے تھے، یہ ان کے للے تللے تھے، ان کی دولت کس کام میں صرف ہوتی تھی؟ یہی وسائل، یہی دولت جو ہے، ایک صاحب آج کل آئے ہوئے امریکہ سے بڑی پیاری بات کہتے ہیں، کوئی 150-200 بلین غالباً ہے کہ جو کویت کے ایسٹس ہیں ویسٹرن ممالک کے اندر، اور بڑی پیاری بات وہ کہتے ہیں، اگر ایک دفعہ وہ کہتے ہیں کہ جناب جابر السبا صاحب ہمارے ملک میں قدم نہ رکھنا، کون سی طاقت ہے ان کے پاس کہ ان سے ایسٹس وصول کر لیں گے اپنے؟ شہنشاہ ایران جب بھاگا تھا 42 بلین لے کر گیا ہے، لیکن کھڑا ہوا رو رہا تھا وائٹ ہاؤس کے لان پر کہ اسے 2 گز زمین بھی امریکہ نے نہیں دی، نکل جاؤ یہاں سے، یہاں تمہارے لیے جگہ نہیں ہے۔ وہی جو سب سے بڑا ایجنٹ تھا اس علاقے کے اندر امریکہ کا، لیکن یہ کہ اس کے بعد وہ دولت کہاں گئی؟ انہی بینکوں میں رکھی تھی نا، نہ معلوم کن کن اکاؤنٹس میں ہوگی، کون جانتا ہے، کس کو تفصیل معلوم ہے، کون سے کوڈز ہیں، لہذا وہ سب کے سب انہی بینکوں کے پاس وہ دولت رہ گئی۔ بمشکل موجودہ جو حکومت ہے وہ چند بلین کا سراغ لگا سکی ہے، اور اس میں سے بھی چند ملین ہے جو انہیں ملنے کی توقع ہے۔ 42 بلین ڈالرز سب ان کے مغربی قوتوں کی جیب میں گئے۔ یہ ہیں کہانیاں کبھی سنائی جائیں گی کہ یہ عالم اسلام میں یہ کچھ ہو رہا تھا، اور یہ شاید پورے عالم اسلام میں مسلمان جو ہے وہ بالکل ہی ناسمجھ ہو گئے تھے، انہیں کچھ اپنے برے اور بھلے کی کوئی تمیز رہی نہیں تھی، ان کے اندر کوئی شعور تھا ہی نہیں، وہ ڈھور اور ڈنگر بن کر رہ گئے تھے۔ یہ صورتحال جو ہے آنے والی نسلیں جو ہے وہ ہمارا ماتم کریں گے۔ بہرحال اس وقت بات دور نکل رہی ہے، اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، یہ وہ ڈیفائنڈ کرائی آف مینز ول، calm and self-possessed, still and resolute. The pyramids echo unto eternity, ابد کے لیے، اور وہ ایک پکار جو ہے گویا کہ صدائے بعد گشت اس کی آتی رہتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں زبان حال سے، کہ انسان میں وقت کے طوفانوں کو فتح کرنے اور اپنی یاد، اپنے نام کو باقی رکھنے کا جذبہ اتنا ہے کہ شہنشاہوں نے ایسے ایسے اپنے مقبرے بنا دیے ہیں، لاکھوں انسان لگے ہوں گے، کتنے مین آور صرف ہوئے ہوں گے ان پیرامڈز کی تعمیر پر، کتنے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ کچلے گئے ہوں گے ایک ایک چٹان کے ذرا سے پھسل جانے پر، جیسے کہ چیونٹیاں جو ہے وہ مسل جاتی ہیں، کوئی پتھر ان پر گر جائے، ایسے انسان جو ہے ختم ہوئے ہیں، تب یہ پیرامڈز بنے۔
یہ ہے اصل میں ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ وہ سمجھتا ہے کہ اپنے اس مال کے ذریعے سے مجھے خلود اور دوام اور ہمیشگی حاصل ہو جائے گی، میں نہیں رہوں گا، میرا نام رہے گا، دنیا دیکھے گی کیسی عمارت بنائی ہے، کیسی یادگاریں چھوڑ گئے ہیں، کیسے کیسے محل، الحمرا جیسے محل بنا گئے، ہمارا نام تو زندہ رہے گا۔ کلا، ہرگز نہیں۔ کلمہ رضا، تمہاری یہ ساری سوچ، تمہاری یہ ساری دلچسپیاں، تمہاری یہ دنات اخلاقی، یہ سب جو ہے کچھ نہیں۔ انجام کیا ہوگا؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، دنیا میں اگر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یا تو یہ راستہ اختیار کرو، یا چنا کن یا چنی۔ چنی پھر یہ ہے ہمزہ لومزہ جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ بہت اونچا کوئی ہوگا تو اس تیسری آیت تک پہنچ جائے گا کہ کوئی بڑی یادگار اپنی چھوڑ جائے اپنی دولت کے بل پر۔ مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے ساحر لدھیانوی کا کہ ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق۔ محبتیں تو نہ معلوم کتنے شوہروں کو اپنی بیویوں سے ہوں گی، لیکن وہ شہنشاہ تھا، اس نے یہ لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں اور اپنی محبت کی نشانی دنیا میں چھوڑی ہے۔ تو اس ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق۔ یہ دنیا میں بہرحال وہ تو کوئی تاج محل تو کوئی ہی بنا سکے گا، اور اہرام مصر تو بہرحال ان شہنشاہوں نے بنائے، لیکن ہر انسان جو اس دنات کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، ایک آرزو اس میں ہوتی ہے کہ اس کا نام زندہ رہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اولاد کی خواہش بھی اسی کا مظہر ہے۔ اور یہاں میں اپنا ایک مشاہدہ اور آپ کو بتاؤں، میں نے متعدد اشخاص کا مشاہدہ کیا ہے، اور جن لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، میں نے یہ دیکھا کہ وہ دولت کے زیادہ ہی پجاری ہو جاتے ہیں، دولت کی محبت شدید ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو خلود کا جذبہ ہے، جو دو حوالوں سے اگر اس میں تقسیم ہو جاتا تو کچھ وہ اولاد کی محبت اس میں بھی دیکھتا ہے، یہ میری اولاد ہے، میرا نام زندہ رکھے گی، یہ میرا تسلسل، میرے وجود ہی کا تسلسل ہے۔ کچھ ادھر وہ ڈھل گیا اور کچھ ادھر دولت کی طرف۔ لیکن جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی وہ جیسے پیسے کے پجاری بنتے ہیں، جیسے سنبھال کر رکھتے ہیں، جتنے بخیل اور خسیس ہو جاتے ہیں، عام اولاد والے ویسے نہیں ہوتے۔ اور اس کا بھی اصل سبب یہی ہے کہ ان کے لیے یہ خلود دو شکلوں سے اس کی امید ہے، جبکہ ان کے لیے تو صرف ایک ہی شے رہ گئی۔ اس کو ذرا اور نیچے اتر کر دیکھیے تو اولاد والے کو یہ توقع بھی ہوتی ہے میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو میری اولاد لک آفٹر کرے گی، میرا سہارا بنے گی، جیسے میں نے اسے پالا پوسا، اپنی جوانی اپنی انویسٹ کی ہے اولاد میں، تو میرے بڑھاپے کے وقت وہ کچھ تو ریپے کریں گے، ایک توقع ہوتی ہے۔ اور مشرقی ممالک میں تو الحمدللہ کہ کچھ نہ کچھ اس کا رنگ موجود ہے۔ لیکن یہ کہ اگر اولاد نہیں ہے تو اب سارا سہارا دولت پر ہوتا ہے۔ مجھ پر برا وقت آ جائے، مجھ پر بڑھاپا آ جائے، کوئی میری خدمت کرنے والا نہیں ہوگا، چار پیسے میرے پاس نظر آئیں گے تو کوئی دور سے بھی آ جائے گا خدمت کرنے کے لیے، لیکن یہ ہے کہ اگر نہیں ہے تو میں کس کا سہارا لوں گا۔ تو مختلف نہیں، وہ لازماً جھونک دیا جائے گا۔ نبذہ کہتے ہیں کس چیز کو پھینک دینا۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، پھینک دی ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے گروہ نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، لازماً پھینک دیے جائیں گے وہ حطمہ میں۔ یہ لفظ پھر وہ فعلا کے وزن پر آیا ہے، اور حتم کے لفظی معنی بھی کسر ہے، یہ ذرا نوٹ کر لیجئے، توڑنا، کسی شے کا چورا چورا کر دینا، ریزہ ریزہ کر دینا، یہ حتم کے معنی۔ چنانچہ یہ لفظ آیا ہے سورہ نمل میں کہ وہ جب حضرت سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ لے کر جا رہے تھے تو ایک وادی پر سے گزرے، وادی نمل، اس میں کیڑیاں تھیں بہت، چیونٹیوں کے بڑے بڑی کالونیز تھیں۔ تو اس وقت جو ملکہ تھی ان کی، اس نے کہا کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اپنی کالونیز کے اندر گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، تمہیں کچل کر نہ رکھ دیں اور پیس کر نہ رکھ دیں یہ سلیمان اور ان کے جو لشکری ہیں، تم تو ختم ہو جاؤ گے۔ تو حتم کہتے ہیں کسی شے کو پیس کر ریزہ ریزہ کر دینا۔ تین اور جگہوں پر یہ لفظ آیا ہے حطامہ،
کہ جب مثلا گھاس پیدا ہوئی، بارش کا چھینٹا پڑا، گھاس ہو گئی، پھر وہ اس کے بعد وہ زرد پڑ گئی، خشک ہو گئی، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو کر پاؤں تلے کچلی جاتی ہے، تو وہ بھی حطامہ۔ اس کے ساتھ ہی نوٹ کیجئے کہ حشم کا لفظ بھی عربی زبان میں ہے اس کے قریب ہی، حشم، حقم، یہ قریب ہے مخرج، حشم، حقم، بڑی ہا چھوٹی ہا، شین طا، میم تو ہے ہی ہے۔ حشیم بھی کہتے ہیں کوئی شے جو ریزہ ریزہ ہو جائے، چورا چورا ہو جائے، حشیمن تذروہ الریاح، وہ اب جو ساری جو روئیدگی تھی اور فصل تھی جب کٹ گئی تو اس کا چورا چورا، یا یہ کہ جو گھاس تھی روندی گئی، خشک ہو گئی، چورا چورا ہو گئی، تذروہ الریاح، حشیمن تذروہ الریاح، اب وہ چورا چورا ہو گئی اور اسے ہوائیں اڑاتی ہیں۔ تو حطم کہتے ہیں۔ اب یہ جہنم کے جو مختلف نام قرآن مجید میں آئے ہیں انہی میں سے ایک نام حطمہ ہے، چورا چورا کر دینے والی، ریزہ ریزہ کر دینے والی، ٹکڑا ٹکڑا کر دینے والی شے۔ اور اس کے مختلف آراء آئی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ چھٹا طبقہ ہے جہنم کا، چوتھا طبقہ ہے جہنم کا، یا یہ کہ جہنم کا ایک خاص دروازے کا نام ہے، یہ تو مختلف جو اقوال ہیں۔ لیکن لفظ پر غور کیجئے تو اس میں حطمہ یعنی عذاب جہنم کی کوئی ایسی صورت ہے کہ جو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دے گی اس کو، جس کو کہ وہ عذاب دیا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تمہیں کیا معلوم، تم کیا سمجھ سکتے ہو کہ حطمہ کیا ہے؟ اس کا کوئی اندازہ یہاں ممکن نہیں ہے۔ یہاں میں ذرا اسے چاہے آپ ایک لطیفے کے درجے میں سمجھیں، لیکن ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صاحب ہمارے ہاں، ان کے مضامین چھپتے رہے اخبارات میں، اب تو کافی عرصے سے میں ان کا نام نہیں دیکھ رہا، نوائے وقت میں ان کے مضامین آتے تھے علامہ یوسف جبرائیل کے نام سے، اور ایک مرتبہ ملاقات بھی ہوئی ہے۔ وہ ایکس آرمی مین تھے، ویسے تو یہ کہ وہ جو کمیشنڈ آفیسرز میں سے نہیں تھے، نان کمیشن لوگوں میں سے، کافی عرصے یورپ وغیرہ میں رہے دوسری جنگ عظیم کے دوران، تو کچھ انہوں نے، یا پہلی جنگ عظیم میں شاید، میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، تو انگریزی بھی کچھ پڑھ لی تھی، جانتے تھے۔ وہ ایک دعویٰ کرتے تھے کہ قرآن مجید میں ایٹم کا ذکر ہے، اور یہ آیات کوٹ کرتے تھے، حتم اور ایٹم۔ اب کوئی عجب نہیں ہے، اگرچہ میں اس کی کوئی تحقیق نہیں کر سکا کہ انگریزی زبان میں یہ ایٹم کا لفظ کہاں سے آیا ہے۔ بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ جن کا عربی زبان سے وہ منتقل ہوئے ہیں، علمی اصطلاحات، اور یورپین لینگویجز میں وہی الفاظ ذرا سے تلفظ کے فرق کے ساتھ آ گئے، اس لیے کہ یہ علوم جو ہے جو ہمیں معلوم ہے کہ یہ منتقل ہوئے ہیں، یہ اسپین کی یونیورسٹیوں سے یہ علوم منتقل ہوئے۔ کیمسٹری، کیمیا عربی کا لفظ تھا، الجبر والمقابلہ عربی کا لفظ تھا، ارض ہے، یہ ارض زمین، ارتھ وہ زمین، وہ انگریزی کے اندر وہ لفظ بن گیا ہے۔ مرر کہتے ہیں شیشہ، آئینہ، اور مرر انگریزی کا آئینہ، شیشہ۔ تو یہ کوئی عجب نہیں ہے، لیکن یہ کہ میں اس کی تحقیق نہیں کر سکا، لیکن وہ اس کا ذکر کیا کرتے تھے، اس سے ایک مناسبت آگے ہے ذرا، اس لیے کہ اس حطمہ کی آگ کا ایک خاص وصف آ رہا ہے۔ وہ کیا ہے حطمہ؟ نار اللہ الموقدہ۔ اب نار اللہ، اللہ کی آگ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ۔ ویسے تو آگ تو ایک ہماری آگ بھی ہے، ظاہر بات ہے کہ جو ہم چولہے میں جلا لیتے تھے وہ بھی آگ ہوتی تھی، یا یہ کہ اب اوونز کے اندر ہے وہ بھی ایک خاص قسم کی آگ ہے جو نظر بھی نہیں آتی۔ سٹیل فرنسز کے اندر جو آگ ہے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ جہنم کی آگ کیا ہوگی، اس کی انٹینسٹی کیا ہوگی، اس کا کوئی تصور ہمارے لیے ممکن نہیں۔ لیکن ان سب سے اوپر جس کی کہ نسبت خاص اللہ کی ذات کی طرف کی گئی، نار اللہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ، معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان آگوں میں سب سے جو چوٹی کی آگ ہے، کوئی وہ بہت ہی سب سے زیادہ جو کہا جائے شدت کی آگ ہے، نار اللہ الموقدہ، وہ آگ ہے اللہ کی۔ اگرچہ ہم ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں اللہ کی بھڑکائی ہوئی، لیکن یہ کہ اصل جو ہے اس کے اندر جو ترکیب اضافی ہے، نار اللہ ہے، اللہ کی آگ، الموقدہ، جو بھڑکائی گئی ہے، جلائی گئی ہے، روشن کی گئی ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، یہ تعبیر آپ کو قرآن مجید میں کہیں اور نہیں ملے گی، جو جا چڑھے گی دلوں کے اوپر۔ کا مطلب کیا ہے؟ ہماری آگ جو ہے، جو دنیا کی آگ ہے، وہ تو انسان کے جسم کو جھلس دیتی ہے اور انسان کی موت واقع ہو گئی، دل تک تو اس کی رسائی نہیں ہوتی۔ کوئی آگ ایسی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سرایت کر کر دل پر پہنچ جائے، وہ باقی اعضاء کو نہ چھیڑے، چھوئے ہی نہ، وہ سیدھی جا کر دل کو لے اور دل کے اوپر روشن ہو جائے۔
اس کا تصور واقعہ یہ ہے کہ آج کی دنیا میں اگر کوئی، یہ تشبیہ اور تمثیل کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ ان آیات کا مطلب یہ ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ ہمارا ذہن قریب آ جاتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہمارے پاس کوئی تمثیل نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے قرآن مجید کی عظمت کے لیے کوئی امکان نہیں ہے کہ انسان اسے بیان کر سکے، لیکن تشبیہ ایک آئی ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اسی طریقے سے واقعہ یہ کہ ریڈیشن جو ہے، ایٹمک ایکسپلوژن کے بعد ریڈیشن، جیسے ایکس رے ہے، ایکس رے آپ کے وجود میں سے گزر گئی ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں، کوئی شے آپ کے وجود میں سے چیر کر نکل گئی ہے اور اس نے جا کر پیچھے جو امپریشن کریٹ کیا ہے فلم کے اوپر. اسی طرح یہ ریڈیشن جو ہے یہ اس طرح کی آگ نہیں ہے، ایٹمک ریڈیشن، لیکن یہ انسان کے اندر سے جھلس دیتی ہے. آج کل بھی ہمارے ہاں جو یہ استعمال ہوتا ہے کینسر کے ٹریٹمنٹ میں، یہ ریڈیشن جو ہے وہ اس طریقے سے کہ کسی ایک خاص جگہ پر آپ نے فوکس کیا ہے، وہیں وہ ریس جا رہی ہے. وہ ریڈیشن صرف اس جگہ کے سیلز کو مار رہی ہے، کل کر رہی ہے، کچھ آس پاس کے بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، لیکن یہ کہ بقیہ وجود جو ہے وہ اس سے بچا رہتا ہے. وہ اس میں کچھ نہ کچھ نتیجے نار اللہ الموقدۃ التي تطلع على اور اس کے اوپر بلند ہو جانا. یہ جو ہے دل پر دلوں میں کو جھلس دے گی، لیکن ہم اور کھال دے دیں گے، اس لیے کہ کھال جو ہے وہی ہے سینسٹیو، اسی کے اندر وہ نرو اینڈنگز ہیں کہ جن سے انسان کو تپش جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے. کھال اگر مردہ ہو گئی تو پھر چاہے اندر مسلز جلتے رہے اس کا انسان کو دکھ نہیں ہوگا، وہ تکلیف نہیں پہنچے گی، سینسیشن آف پین نہیں ہے. لہذا ہم ان کو اور کھالیں دے دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں. تو تصور آپ کا وہ بھی کھالوں کو دے گی، اسے کھلانے جائے گی، لیکن ایک آگ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، یہ تو دلوں پر جاتی، دلوں پر سوار ہوگی، دلوں کو چاٹے گی. کہ اگر یہ لفظ میں استعمال کروں، وہ آگ کے جو دلوں کو چاٹے گی. التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، اور وہ ان پر بند کر دی جائے گی. یہ بھی ایک کیفیت کہ جیسے اوون بند کر دیتے ہیں آپ اور اس کا ٹیمپریچر اندر ہی اندر ہوتا ہے. تنور کا تصور بھی پہلے تھا کہ تنور کو اوپر سے بند کر دیجئے تو ساری حرارت اندر ہی اندر جو ہے اس کا ٹیمپریچر بڑھتا چلا جائے گا. آج وہ اوون کا جو تصور ہے وہ اس سے اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے. یہ بھی کوئی ایسی کیفیت ہے جسے ہم یہاں سمجھ نہیں سکتے، یہ عالم آخرہ کی باتیں ہیں. کہیں کوئی بات ہمارے تجربے میں، ہماری جو بھی اب علمی اکتشافات ہیں، کہیں کوئی قریب کی کوئی شے مل جائے جس سے ہمارا کچھ تصور، کچھ تخیل جو ہے وہ ذرا کوئی ایک دو قدم آگے چل پڑے. لیکن یہ کہ اس کے علاوہ حقیقت تو یہ ہے کہ آخرت کے ان احوال کو جاننا، نہ جنت کی نعمتوں کا صحیح ہمیں ادراک اور اعتراف ہو سکتا ہے یہاں ادراک اور شعور، جیسے کہ فرمایا گیا مالا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر. اصل نعمتیں تو جنت کی وہ ہیں جو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی، نہ کسی کان نے ان کا کبھی ذکر سنا، نہ کسی انسان کے دل پر اس کا کوئی خیال وارد ہوا. وہ تو اصل نعمتیں تو وہ ہیں. تو اب ان کی تشبیہ کیا دی جائے گی یہاں؟
اسی طریقے سے آخرت کے عذاب اور یہ اللہ کی آگ کیا ہوگی، اس کا کوئی تصور ہمارے لیے یہاں ممکن نہیں۔ البتہ مختلف آگیں جن کو ہم جانتے ہیں، مختلف جو بھٹیاں جن کا تصور ہمیں حاصل ہے، اس کے حوالے سے یہ ایٹمک ایکسپلوژن اور اس میں خاص طور پر جو وہ طوفان سا اٹھتا ہے، اوپر جا کر کلاؤڈ بنتا ہے، یہ عمد ممددہ کا لفظ جس پر یہ صورت ختم ہو رہی ہے، فی عمد ممددہ، بڑے بڑے ستونوں کے اندر جو اونچے ہوں گے، طویل کھینچے ہوئے ستون، ان کی صورت کے اندر وہ ان پر بند کر دی جائے گی۔ اب اس کا کچھ ہلکا سا تشریحی اعتبار سے نقشہ یہ ایٹمک ایکسپلوژنز اور ان سے جو ریڈی، ایک تو یہ کہ اس جگہ پر جہاں پر کہ وہ بم گرایا گیا ہے جو ہلاکت آتی ہے وہ تو آتی ہے، اس کی ریڈیشن جو جاتی ہے دور دور تک اور اس کے اثرات جو پھیلتے ہیں اور اس کے جو اثرات انسان کے جسموں پر مترتب ہوتے ہیں، ان کا کچھ ہلکا سا سمجھیے، اس کو بھی آپ 1,00,000 سے 1,00,00,000 سے ضرب دیجئے تب کہیں جا کر اس آگ کا تذکرہ ہوگا جو قرآن مجید یہاں بیان کر رہا ہے۔ بہرحال حاصل اس سورہ مبارکہ کا یہ ہے، اگر تو سورۃ العصر کا راستہ اختیار کرو، یہ لسان العصر کا پیغام ہے، ان وعد اللہ حق، یاد رکھ، تو یہ سورۃ العصر کا پیغام یہ ہے کہ یہ ہے سیدھا راستہ۔ عافیت چاہتے ہو تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ شاہراہ ہے، صراط مستقیم ہے، سواء السبیل ہے، اس کے یہ 4 سٹیشنز ہیں، اس کے یہ 4 مقامات ہیں، بڑھتے چلے جاؤ، ورنہ دنیا میں اخلاقی زوال، پستی، کم ظرفی، دنات تباہ، دوسروں کی عزت پر حملہ آور ہونا، یہی سب سے زیادہ محبوب مشغلہ بن جانا، اور اپنی توانائی، اپنی قوت، ذہانت، صلاحیت اسے صرف کرنا مال کمانے کے لیے، الذی جمع مالا وعددہ، یہ تو دنیا میں تمہارا حال ہوگا، اسفل سافلین کی یہ شکل ہے، اور آخرت میں تمہارا انجام کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ اعاذنا اللہ من ذالک۔ اب آخری بات عرض کر رہا ہوں، چونکہ اس سورہ مبارکہ پر یہ جو گروپ ہے انذار، آخرت کا انذار، آخرت کی سے متنبہ کرنا آخرت کے بارے میں، وہ یہاں اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ اب جو 10 صورتیں آگے آئیں گی، نوٹ کر لیجئے، ان میں صرف 2 صورتوں میں آخرت کا ذکر، اور وہ بھی ثانوی طور پر خفی انداز میں۔ باقی یہ کہ 8 صورتیں جو ہیں ان کا مضمون ہوگا یا تو تاریخ، پہلی 2 صورتیں جو اب آئیں گی، سورۃ الفیل، سورۃ القریش، یہ تاریخ ہے عرب کی، مکے کی۔ اس کے بعد کچھ صورتوں کے اندر حضور کی سیرت کے کچھ مراحل ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کا مرتبہ، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ خوشخبری کہ وہ وقت آئے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا دین غالب ہوگا، فتح آئے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ آج آپ ایک ایک کے لیے جھولی پسار کر اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ پروردگار عمر بن الخطاب اور عمرو بن ہشام میں سے کسی ایک کو تو میری جھولی میں ضرور ڈال دے۔ اور وہ وقت بھی آئے گا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ پھر یہ کہ ایک شخصیت تھی حضور کے مخالفین میں سے، ابو لہب کی، اس پر ایک صورت آئے گی، معوذتین، سورہ اخلاص، وہ تو خزانہ ہے توحید کا۔ تو یہ جو 10 صورتیں آ رہی ہیں، ان میں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورہ لہب میں جو جہنم کا تذکرہ موجود ہے، نارن ذات لہب، یا یہ کہ اس سے پہلے جو ہے ارایت الذی یکذب بالدین، اس میں ذکر موجود ہے۔ باقی یہ کہ یہ 10 صورتیں جو ہیں اپنی جگہ پر علم، حکمت، معلومات، معرفت اور حضور کی سیرت و شخصیت کے اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ انذار کا مضمون یہاں تقریباً ختم ہو گیا اپنے کلائمیکس کو پہنچ کر۔ اس میں چند باتیں میں چاہتا ہوں ذرا نوٹ کر لیں ربط صور کے اعتبار سے، اس لیے کہ اس درس میں جیسا کہ جو حضرات شرکت فرما رہے ہیں پابندی کے ساتھ انہیں معلوم ہے میں نے سب سے زیادہ زور دیا ہے ان صورتوں کا آپس کا ربط کیا ہے۔ پہلی بات تو ذہن میں تازہ کر لیں کہ میں نے پہلے تو اگرچہ 4 سورہ انذار قرار دیا تھا، سورۃ الزلزال، سورۃ العادیات، سورۃ القارعہ اور سورۃ التکاثر کو، لیکن پھر میں نے اپنی رائے بدلی ہے۔ یہ 6 صورتیں جو ہیں سورہ زلزال سے لے کر سورہ ہمزہ جو آخری آج ہم نے ابھی پڑھی ہے، یہ 3 صورتوں کے 2 چھوٹے گروپس کی شکل میں ہیں، یہ 6 سورہ ہیں۔ اور اس سے پہلے جو حضرات کافی عرصے سے درس میں شرکت کر رہے ہیں ان کو یہ معلوم ہوگا، اور یہ میں
وہ جو قرآن حکیم کی صورتوں کا اجمالی تجزیہ ہے اس میں بھی بیان کر چکا ہوں۔ یہ 6 سورے، تین صورتوں کے گروپ اس سے پہلے آئے ہیں، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف۔ ان میں سے 2 صورتیں آپس میں جوڑے کی شکل میں ہیں، یونس اور ہود، اور سورہ یوسف بالکل منفرد مزاج کی صورت ہے۔ سورہ رعد، سورہ ابراہیم آپس میں جوڑے کی شکل میں، سورہ حجر بالکل منفرد صورت ہے، اس کا مزاج اکیلا ہے، تنہا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ نحل منفرد مزاج کی صورت، اور سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف نہایت حسین جوڑا ہے۔ اسی طرح ان صورتوں کے اندر بھی 3 صورتیں پہلی اور 3 صورتیں یہ آخری، ان کے مابین جو ربط ہے اسے ذرا سمجھ لیجیے۔ یہ جو 6 سورہ ہم نے آج ختم کیا ہے، اس میں ذرا نوٹ کیجئے سورۃ التکاثر کا مضمون کیا ہے۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ اقبال کے الفاظ مستعار میں نے لیے ہیں، اور ان کی بہتات کی طلب تمہیں غافل کیے رکھتی ہے، حقائق کی طرف متوجہ ہونے ہی نہیں دیتی۔ بہتات کی طلب، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے۔ جب قبروں تک پہنچو گے تب تو حقیقت معلوم ہو جائے گی، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ لیکن دنیا میں یہ تکاثر اور بہتات کی طلب اور اس میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا جذبہ تمہاری آنکھیں کھلنے نہیں دیتا۔ یہ سورہ تکاثر کا مضمون ہے۔ سورۃ العصر، والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ چونکانے کا انداز، جگانے کا انداز، ہوش میں آؤ، یہ زمانہ پکار کر منادی کر رہا ہے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں میں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی، ہوش میں آؤ۔ اور یہ صراط مستقیم، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، تاکہ وہ خسران ابدی سے نجات پا سکے۔ سورۃ الہمزہ، اگر نہیں کرو گے تو اس پستی کے مکین رہو گے۔ شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں؟ دنات تبع، دوسروں کی عزتوں سے کھیلنا، دوسروں پر حملہ آور ہونا، یہ تمہارا محبوب مشغلہ ہو جائے گا۔ اور پھر یہ کہ مال کی بہتات، وہی جو سورہ تکاثر سے بات شروع ہوئی تھی، الذی جمع مالا وعددہ، یہ تمہاری سعی و جہد کا منتہا مقصود ہوگا، اور آخرت میں دوزخ، حطمہ، چورا چورا کر دینے والی شے۔ اس سے سورہ تکاثر اور سورہ ہمزہ کے اندر جو آپس میں نسبت ہے، سورۃ العصر میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے نگینہ جڑا ہوا ہو، دونوں طرف انگوٹھی جو ہے اس کے دونوں سائیڈز ہیں، یا ہار ہے بہت خوبصورت، اس میں اور پھول لگے ہوئے لیکن نیچے جو ہے وہ ایک کوئی بہت بڑا ہیرا ہے، کوہ نور فرض کیجئے کہ وہ وہاں پر موجود ہے، ٹکا ہوا ہے۔ تو سورۃ العصر ان کے مابین ہے۔ اصل اختین یا زوجین کی نسبت جو ہے، 2 بہنیں یا یہ نسبت زوجیت، یہ سورۃ التکاثر اور سورۃ الہمزہ کے اندر موجود ہے۔ اس میں جو چیزیں مشابہت کی ہیں، جیسا کہ میں نے ہمیشہ نوٹ کرایا کہ نسبت زوجیت میں مشابہت بھی ہوگی اور کسی اعتبار سے ایک دوسرے سے ریسیپروکل نسبت بھی ہوگی۔ اب دیکھیے سورہ تکاثر میں آیا الہاکم التکاثر، اور سورہ ہمزہ میں آیا الذی جمع مالا وعددہ، تکاثر، بہتات کی طلب، اور یہاں مضمون آ گیا جس نے مال جمع کیا اور گنتا رہا۔ سورہ تکاثر میں آیا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، جہنم دیکھ کر رہو گے اور پھر اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اسے۔ یہاں فرمایا گیا کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ۔ سابقہ جو 6 سورہ تھا، سورہ زلزال، سورہ عادیات اور سورہ قارعہ، وہ 3 صورتیں، سورہ تکاثر اور سورۃ العصر کو درمیان میں سے بھول جائیے تو نگینہ ہے درمیانی، نسبت زوجیت سورہ تکاثر اور سورہ ہمزہ کے مابین ہے۔ ان میں دیکھیے مضامین کے مشابہت۔ سورہ زلزال میں لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تمہارے تاکہ ان کو اعمال انہیں دکھا دیے جائیں۔ سورہ تکاثر میں یہی مضمون آیا کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ، یقیناً تم دیکھ لو گے، تمہارے سامنے آ جائے گی ہر چیز، حقائق منکشف ہو جائیں گے۔ سورہ عادیات میں فرمایا ارتقا ہو رہا ہے ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، یقیناً ان کا رب اس دن ان سے پوری طرح باخبر ہوگا، ان کی خبر لے لے گا، ان کے احوال جانچ لے گا۔ سورہ تکاثر میں یہی مضمون آیا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے لازماً حساب لے لیا جائے گا، سوال کیا جائے گا اس روز نعمتوں کے بارے میں۔ سورہ قارعہ میں فرمایا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، اور یہاں جیسا کہ ابھی ہم نے بار بار نوٹ کیا سورہ
ہمزہ میں مضمون آ گیا کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ۔ اب جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، انذار کا مضمون اختتام کو پہنچا ان صورتوں پر سب سے گاڑھا۔ یہی وجہ ہے سورہ زلزال کو قرآن کے چوتھائی یا قرآن کا نصف قرار دیا گیا، سورہ تکاثر کو 1000 آیات کے مساوی قرار دیا گیا، گویا کہ قرآن مجید کا 1/6 بن جائے گا۔ 6000 آیات ہیں تقریباً کچھ اوپر۔ یہ اسی لیے ان کے اندر وہ انذار جو ہے بہت ہی مؤثر انداز میں انذار ہے، کپ کپی طاری کر دینے والا۔ ذرا سا بھی انسان کو یہ گمان بھی ہو، میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، تو کہاں اٹھے گا؟ سورہ زلزال کو پڑھ کر، سورہ تکاثر کو پڑھ کر، سورہ قاریہ کو پڑھ کر، سورۃ العادیات کو پڑھ کر، سورہ ہمزہ کو پڑھ کر، اور آخری بات میرے نزدیک انذار اپنی انتہا کو پہنچا ہے سورۃ العصر میں۔ وہ جملہ میں سنا رہا ہوں آپ کو دوبارہ، اور اسی پر آج کا ہمارا بیان ختم ہوگا، جو امام رازی نے نہایت جامع جملہ کہا ہے، هذه الآیۃ فیہا وعید شدید۔ یہ آیت جو ہے ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس میں بڑی شدید وعید ہے۔ کیوں؟ لأن اللہ تعالی حکم بالخسار علی جمیع الناس، اس لیے کہ اللہ نے تو تمام انسانوں کی بربادی، تباہی، ناکامی، خسران ابدی کا فیصلہ کر دیا ہے۔ الا من کان آتیا بہذہ الاشیاء الاربعہ، سوائے ان لوگوں کے جو ان 4 شرطوں کو پورا کریں، وہی الایمان والعمل الصالح والتواصی بالحق والتواصی بالصبر۔ ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، کٹھن سے کٹھن مرحلہ ہے۔ باقی جگہ قرآن مجید میں ایمان کے ساتھ صرف عمل صالح، یہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، حق کا اعلان، چاہے باطل کے پیشانی پر جو ہے سلوٹیں پڑ رہی ہوں، باطل غضبناک ہو رہا ہو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق کا اعلان کرنا، اور پھر صبر، خود بھی صبر کرنا، اور تواصی بالصبر، دوسروں کو بھی تلقین کرنا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اسی لیے پھر آخری الفاظ امام راضی کے وَدَلَّ ذَلِكَ، اس سے رہنمائی ملی، اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا ان النجات معلقۃ بمجموع هذه الاشیاء، کہ نجات کا دار و مدار، انحصار ان 4 چیزوں کے مجموعے پر ہے۔ یہ ہے اصل انذار کا پہلو، کہ جس پر یہ گروپ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ انذار کی آخری حد اور اس کی منطقی انتہا سورۃ العصر۔ اب انشاءاللہ اگلے ہفتے یہ نوٹ کر لیجئے اگلے ہفتے کے بارے میں کہ جمعے کے روز تو میں یہاں نہیں ہوں گا، لیکن ہفتے کا درس انشاءاللہ ہوگا۔ میں جمعے کی شام ہی کو آ جاؤں گا، اور 2 صورتیں انشاءاللہ اب جو تاریخ ہے عرب کی اس کے حوالے سے، سورۃ الفیل اور سورۃ القریش، ان دونوں کا پس منظر ایک بنے گا، اور اس سے انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہی نشست میں ہم دونوں صورتوں کا مطالعہ کر سکیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔